بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی بیٹھک کے بعد اور اب یہ جو مطلب فاصلہ ہے، دن ہے کی گئی تھا، دن ہی گئی تھا نا، یہ جو وقفہ تھا جو سپین درمیان میں گزرا ہے، ایک تو ہم ایک دن پہلے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کل جو ہے وہ لاہور میں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی بیٹھک جو ہے وہ بھی نہ ہو سکے یہاں پہ، جی ہے نا سر، کیونکہ نور اللہ صاحب امریکہ جا رہے ہیں اور مجھے میں اکیلا نہیں جا رہا، بتائیں میں بھی نال لے کے جا رہے ہیں اور ہمارے سی او صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ہم دونوں کو ساتھ لے چلو میں کہہ لوں تو لیکن ہوا یہ ہے، بات جو کرنے کے بعد جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ ٹرمپ نو نبڑ لینے ہیں، بات پتہ نہیں بڑھن دیں گے کہ نہیں بڑھن دیں گے۔ تو بات میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دوران جو ہے وہ دہشت گردی کے بڑے دو ناخوشگوار واقع ہوئے، بلکہ میرا خیال ہے کہ 3 بنو والا بھی ہوا تھا۔ تو آج یوں کہہ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی۔ ایک بڑا اچھا جسچر تھا کہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل فگرز بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی کچھ ذمہ داری ان کی بھی ہوتی ہے، ان کو بھی بات کرنے کا موقع مل جانا چاہیے، کوئی ذمہ داری ان کی بھی ہوتی ہے، انہوں نے بھی کوئی شیئر کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو یہاں پہ کافی عرصے سے صرف اس طرح کی ایشوز کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر ہی پریس بریفنگ دیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آخری ہم نے اس طرح کی پریس کانفرنسز جو دیکھی تھیں وہ یا تو ضرب عزم والی دیکھی تھی جب گیلانی صاحب کی حکومت تھی، قاہرہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے وہ بریف کیا، راہ نجات، حالانکہ آپریشن ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اس کا ذمہ داری بھی لیتے ہیں ساری چیزوں کی، جس طرح آج انہوں نے کچھ تلخ باتیں بھی ہوئیں اور وہ بات بھی وہیں پہ ہوئی، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ دہشت گردی، بی ایل اے کا رول، کیا یہ محض ناراض بلوچ جو ہیں وہ والا معاملہ ہے یا بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے؟ وہ جو دہشت گرد بیٹھ کے ان کے ترجمان جو ہیں وہ چین کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کوئی، اس میں پاکستان کتنا جو ہے وہ لوز کر رہا ہے اور پاکستان کتنا گین کر سکتا ہے، یہ گفتگو ہے، وہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے، پاکستان تحریک انصاف اور ان کا سوشل میڈیا اور ان کے جو چاہنے والے ہیں جو صحافت سے بھی وابستہ ہیں، اور ان کی اور انڈین میڈیا کی لینگویج آلموسٹ ایک طرح کی تھی۔ یہ بات پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کی۔ تو اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی کے مسئلے کے اوپر امداد سبرو صاحب نے ایت کی پکوڑے کھا لینے، رضی صاحب نے پکوڑے نہیں کھادے ہوئے، تو رضی صاحب جو ہیں انہوں نے آنے سارے پوچھا سی کہ پکوڑے کتنے کھاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو آج کی آپ نے پریس بریفنگ میرا خیال ہے آپ تو دیکھی ہے آپ نے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پریس بریفنگ کا احاطہ کر لیں، اس میں ذرا کھل کے بات ہو جائے۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ابھی بھی چھپائی جا رہی ہیں، کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ کامیابی، ریسکیو آپریشن ذرا نچلے درجے کی کامیابی ہے، کامیابی جو آپریشن کلین اپ ہے، اور وہ جو ان کی طرف سے دہشت گردی والا آپریشن تھا وہ ایک بڑی زیادہ اچیومنٹ تھی۔ تو اس طرح کے ہیں ملے جلے تاثرات۔ اچیومنٹ تو کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، میں ان کی نظر میں بات آغاز کرنا چاہیے غیر مشروط مذمت سے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کی انٹیگریٹی پہ، ہمارے ملک کے شہریوں پہ، یہ ہماری ریاست پہ، یہ ہماری قوم پہ حملہ ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو 40-42 برس بطور ایک سیاسی کارکن کے بلوغت میں پہنچ کے میں نے گزارے ہیں، اس میں ہم نے ہمیشہ صوبائی حقوق کی حمایت کی ہے، لیکن یہ واقعہ اس کا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دہشت گردی ہے، ہتھیار اٹھائے گئے ہیں، اور ممکنہ ترین جو وحشت انگیزی ہو سکتی ہے نہتے مسافروں کے ساتھ جو ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ آلموسٹ دنیا سے منقطع تھے، ان کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہونا
ایک میں گزارش کروں کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. ان کا انیشیٹو ہمیشہ ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے. کب، کہاں، کیا کیا جائے گا. جی. تو اس زمن میں ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے بیکاز دیر از نو سچ تھنگ ایز 100% سیکورٹی. فول پروف سیکورٹی نام کی اگر کوئی چیز ہوتی تو دنیا میں سربراہ مملکت 380 پہ ان کی جو ہے نا وہ ڈگری پہ ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، وہ مارے نہ جاتے، اساسینیٹ نہیں ہوتے. میں چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم اور خاص طور پہ میری درخواست ہے ان بلوچ دوستوں سے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس مذمت میں شریک ہوں، اس لیے کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. It has got roots which go well beyond the issues within the Federation of Pakistan. اس میں غیر ملکی یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے جی ہمارے مشرق کی ہمسایہ ہے، اشارہ تو واضح تھا انڈیا. دفتر خارجہ نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا نا. انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی مدد کے بغیر بلوچستان میں مداخلت نہیں کر سکتا. ایون ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی ہمسائے کی مدد کے بغیر نہ کر سکتا ہو. یس کافی اس میں جو ہے نا وہ نام آ رہے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی ریاست، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ 400 سے یورش ہے. As a citizen of Pakistan, I would request the decision makers here کہ کائنڈلی عقل کے ناخن لیجیے. گو بائی بک. یہ جو ہم نے عہد عبور اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، اس میں اگر ہم یہ توقع کریں گے نا کہ قوم میں یکجہتی پیدا ہو سکے گی، وہ نہیں ہوگی. ہمیں معلوم ہے، ہم اتنے احمق ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ بھئی بہت سے معاملات ہوتے، مثلا آپریشن ہو رہا ہو تو اس کی ایک تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود قوم کو باخبر رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوتا. مثلا میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جب آپریشن کیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو اس میں سوائے دہشت گردوں کے کوئی شہری جو ہے، سویلین جو ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. صرف 4 FC کے جوانوں کی شہادت جو ہے وہ مانی گئی ہے. اس میں بہت سے دیگر اداروں کے جو ہمارے جوان ہیں وہ اس میں شریک تھے. اگین آئی وڈ سے سیاسی استحکام پیدا کیے بغیر جو کہ دستور پہ مکمل عمل درآمد کے ذریعے ہی ممکن ہے، ہم اس ملک کا وہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اسے بروئے کار نہیں لا سکتے دہشت گردی کے خلاف. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس ملک میں اب یہ 2 طرح کی دہشت گردی تھی نا. BLA والے تو مذہبی زاویہ نہیں رکھتے تھے نا، لیکن وہ ایک ہو گئے نا. تو اگر وہ ایک ہو سکتے ہیں تو اس ملک کے شہریوں کو بھی ان کے خلاف ایک ہونا پڑے گا. اور ان کے بیچ میں جو فرق ہے کسی کے ذہن میں اگر ہے، چونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اٹ از پاسبل دیٹ آئی ایم رانگ. ایوری ہیومن بینگ کین ہیو اے رانگ اوپینین. میری اب تک یہ رائے ہے کہ مڈ لیول سے نیچے کی جو لکیر کے نیچے جو بہت سے ہمارے ملک کے شہری ہیں وہ دہشت گردی کے بارے میں کلٹرڈ رائے رکھتے ہیں. ٹھیک. جب مثال کے طور پہ ایک آواز کچھ حلقوں کی طرف سے اس پہ نہیں آ رہی کہ فیض حمید صاحب نے کس کی اجازت سے، فیض صاحب نے، باجوہ صاحب نے، یا فیض صاحب نے، یا عمران صاحب نے، یہ جو 7000 بندہ واپس لائے تھے، جس افرید کو ہم نے 2016 آنورڈ جاننے دے کے اس ملک سے باہر نکالا تھا، اس کو واپس لانا اور اس پہ یہ کہنا کہ آخر وہ ہیں تو یہاں کے نا. کیا بات کر رہے ہو بھائی تم؟ تمہارا موقف جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا ہے. جی. اور ان کا BLA کے ساتھ BLA آج سے نہیں، BLA ایک پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے.
اور میں ایک آخری بات کہہ کے پھر باقی دوست بہتر بات کریں گے. دیکھیے ایسٹ پاکستان والے بحران میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ 162 میں سے 160 سیٹیں مجیب نے جیتی تھیں. سو وہ نمائندگی کا دعویٰ کر سکتا تھا. کیا BLA بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکتی؟ نہیں. کیا اس نے کبھی انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ بلوچ جو ہمارے وفاق میں ہمارے ہم وطن ہیں وہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ BLA کو حاصل ہے؟ نو. کوئی محب وطن جو ہے وہ غیر ملکی مدد اپنی ریاست اور اپنی ملک کے خلاف نہیں لیتا. جو لوگ سیاسی ہیں ان کی سینسٹیوٹی تو یہ ہوتی ہے. بھائی رضی 23 مارچ 1973 کو لیاقت باغ پنڈی میں گولی چلی تھی. اس میں زیادہ جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ نوشہرہ اور مردان سے تھے. ولی خان صاحب رات کے وقت ان کی لاشیں لے کے گئے تھے تاکہ وہ دیکھ کے کسی میں اشتعال پیدا نہ ہو. یہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کے جواب میں صرف 2 لفظ بولے تھے سیاسی رہنما نے اور اس نے پانی ڈال دیا تھا سارے معاملے پہ. پاکستان کپے. ہمیں یہ جو سکھایا گیا ہے نا کہ سیاستدان مفاد پرست ہوتے ہیں. معاف کیجیے گا مفاد پرستی کے اور بہت سے طریقے ہیں. بیریا ڈاؤن بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ جیلوں میں جایا جائے اور اپنی جانوں کی قربانیاں دی جائیں اور اپنا وقت دیا جائے, اپنی انرجی دی جائے اور گالیاں بھی کھائی جائیں اور بے توقیری بھی کروائی جائے. اگین آئی وڈ سے اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو. ریاست کو فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے, اس میں کوئی ہولڈز بار نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود ساتھ میں وہ جو سیاسی عمل ہے, سیاسی عمل اور سیاسی استحکام آپ کہہ رہے ہیں. اب ان حالات میں جو 2 نقطے اٹھتے ہیں وہ مطلب ایک تو میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے اس سارے سینیریو میں بڑے اہم ہیں. ایک جملہ ذہن میں رکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. ایک تو یہ رکھے ذہن میں. ایک جو DGISP ہیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنے کسی یہ جو ہوتا ہے نا جی نا سوال نہیں, یہ ٹی وی انٹرویو میں وہ بیپر پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب جو رولز آف گیم جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. تو یہ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی استحکام وہ کس طرح لایا جا سکتا ہے, کون سی کتاب کے اوپر چل کے لایا جا سکتا ہے, اور وہ کتاب کے اوپر کب چلنا چاہیے رضی صاحب؟ دیکھیے اس وقت لیویز جو ہے وہ 85,000 ہے. ہاں بلوچستان کے اندر کاغذوں میں سرداروں کے کہنے کے اوپر لوگوں کی لسٹیں آتی ہیں DC آفس کے اندر, اور DC صاحبان اس کی تنخواہوں کی رقم جو ہے سردار صاحب کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتے ہیں. لیکن یہ 85,000 لوگ جو ہیں نا یہ کبھی بھی ڈسپلے نہیں ہو پائے کسی بھی موقع کے اوپر. ٹھیک ہے, بس سردار صاحبان نے ان کی تنخواہیں کو وصول کر کے ایک عیاشی کا بہانہ ضرور بنایا ہوا ہے. لیکن یہ 85,000 لوگ کبھی بھی یہ 20,000 سے زیادہ ڈسپلے نہیں کر پائے ہمارے سردار صاحبان جو ہیں. تو یہ جو ہم نے پالنے شروع کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں. لیکن دیکھیے جس وقت یہ کام ہو رہا تھا تھرایا کے ذریعے مانیٹرنگ کی گئی کہ ہمارے جو اغوا کنندگان تھے ان کے روابط وہاں پہ تھے مزار شریف. اب افغانستان عملاً 5 حصوں میں تقسیم ہے. یہ جو کندھار سے لے کے غزنی تک کی پٹی ہے یہ ہے بیت اللہ صاحب کے پاس. یہ تورخم سے لے کے کابل تک کا جو علاقہ ہے یہ حقانیوں کے پاس ہے. پانشیر جو ہے احمد شاہ منصور کے بیٹے نے واپس لے لی ہے. اور مزار شریف اور اس سے ملکہ علاقہ رشید دوستم کے پاس. ٹھیک ہے, اور بامیان سے لے کے وہ جو ہرات تک کا علاقہ ہے اس میں مطلب پرو ایرانین ہے. تو ایران افغانستان عملی طور پہ اس وقت 5 حصوں میں تقسیم ہے. ٹھیک ہے. تو رشید دوستم کے گورنڈ ایریا سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پلانر ایگزیکیوشنر ادھر بیٹھے ہوں گے, بھلے وہ انڈین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
ظاہر ہے کہ جنہوں نے ان کی کال مانیٹر کی ہے یا آواز سنی ہے ایکسنٹ سے وہ بتا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات. تیسری بات یہ کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اپنی سیکیورٹی اداروں کی پالیسی اور اسٹریٹجی سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی وجاہت صاحب نے فرمایا کہ اس موقع پہ تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں نا کہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور آخری بات اس موضوع کے اوپر میری طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ حرکت کر کے آپ دیکھیے بی ایل اے نے اپنا کتنا نقصان کیا. آن ریکارڈ 3 نیوکلیئر پاور کی اسٹیٹمنٹ آئی، امریکہ، چائنا اور حیرت انگیز طور پہ رشیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے. امریکہ کے تو پاکستان کے سفارت خانے نے مذمت کی ہے، تینوں کے پاکستان کے سفارت خانوں نے کلنٹن نے تو بذات خود کی ہے. وہ سفارت خانے کے ذریعے آئی ہے نا، کلنٹن کی سفارت خانے کے ذریعے ہی آئی ہے. سفارت خانہ ٹھیک ہے. اپنے ملک کی پالیسی کے بغیر تو نہیں کرتا. ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ان کی اس کے ذریعے آئی ہے. لیکن انٹرنیشنل سپورٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو بی ایل اے نے لوز کیا ہے اپنے کاز کے حوالے سے بھی، اور یہ ڈیمیج شاید بہت خوفناک ڈیمیج ہو ان کے لیے اگر ہم اس کو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھیں اور ڈپلومیٹیکلی بھی دیکھیں. اور پاکستان نے ان کے مطالبات کا انتظار کر کے اور ان مطالبات کو پبلک ہونے تک ان کو مزید بے نقاب ہونے کا موقع دیا کہ ان کے ڈیزائن ڈومیسٹک ڈیزائن نہیں تھے. ان کے مطالبات ڈومیسٹک مطالبات نہیں تھے، وہ انٹرنیشنل ڈیزائن کے اندر ان کے سارے مطالبات پلے کر رہے تھے. اور جس وقت انہوں نے مطالبات کی فہرست جاری کی ہے اس سے اگلے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر آپریشن سٹارٹ ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اگر کسی کو کافی ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کو ان سے ہمدردی تھی، رہی ہے، شاید اب بھی رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کسی حالت میں سپورٹ نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک ایسی موو انہوں نے کی کہ ان کے بڑے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ بھی جو تھے وہ بیک سٹیپ پہ گئے ہیں. تو ظاہر ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس سے اچیو کیا ہے یا لوز کیا ہے. ایک جو بات جو ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر ریاست کوئی انفارمیشن جاری نہیں کیا کرتی جب تک کہ وہ آپریشن مکمل نہ کر. لیکن اس دوران میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا بہت انگیج کرنے کے لیے، مطلب ہاسپٹل میں کتنے انجرڈ پہنچے ہیں، اچھا ریلوے نارملی کیا کیا کرتا ہے، اچھا جناب پولیس کے پاس کیا اطلاع ہے، یہ اس طرح کی گیمک ہم جنریٹ کیا کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی گیمک پاکستانی میڈیا کو جنریٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی. انجرڈ کے انٹرویوز آن ایئر نہیں جانے دیے گئے، باقی نہیں ہوا. اس صورت میں آگے آج وہاں کے وزیر اعلیٰ کا یہ شکوہ کرنا کہ جناب ہمسایہ ملک کا بیانیہ چل رہا تھا، ارے بھائی آپ نے اپنا کوئی بیانیہ دیا ہو تو آپ بات کیجئے نا. آپ تو چپ تھے. مطلب اغوا ہونے کے 6 گھنٹے بعد تک آپ کی طرف سے، بلوچستان حکومت کی طرف سے جو پہلا آنا چاہیے تھا رد عمل، وہ لیک کر رہا تھا. تو جب آپ ایک ویکیوم دیں گے تو اس ویکیوم کے اندر جھوٹ ناچے گا، ٹھیک ہے نا. یا آپ کم از کم میڈیا کو کھیلنے دیتے کہ وہ زخمیوں کو دکھا رہا ہے، اس سے مزید نفرت پیدا ہوتی، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ بھی منع کر دیا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ریگولیٹڈ میڈیا کو تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ کیسے کنٹرول، اس کو تو آپ کو فیڈ کرنا ہے اس مانسٹر کو کچھ نہ کچھ. وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کا شکوہ ہم سے نہیں بنتا، بلکہ ہمارا شکوہ آپ سے بنتا ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی ہتھیار ہی نہیں دیا میڈیا کی جنگ لڑنے کے لیے، اور اب آپ الٹا شکوہ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. سر چوئی صاحب ایک اس میں جو رہ گیا تھا وہ اس کا جواب شاید چوئی صاحب دا انرجی لیول ڈاؤن ہویا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ شکل تو ہی لگ رہا ہے روزہ 3 نمبر آگے لگا ہے. رضوان بھائی سے شاید وہ مس ہو گیا ہے. جو لفظ استعمال کیا گیا تھا نا کہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو گئے ہیں، یہ وہ پہلا جملہ تھا جو رؤف رحمان علی نے آپریشن سرچ لائٹ لکھنے سے پہلے پوچھا تھا کہ ان لوگوں کو پولیٹیکلی ایلینیٹڈ سمجھنا ہے یا اینیمی کے طور پہ ڈیل کرنا ہے.
یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام ناؤ آن دے ہیو ٹو بی ٹریٹڈ ایز اینیمی. ایلین اینیمی، ٹھیک. ملٹری سینس میں. یہ نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں یا ہمارے اور یہ کوئی ناراضگی ہے فلانا دھماکہ، یہ نہیں ہے. ہاں. تو یہ جب رولز آف دی گیم چینج ہونے کی بات ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی تبدیل ہوگا. انفارچونیٹ ہے بٹ ہوگا. ٹھیک ہے. چوئی صاحب، سیاسی استحکام کے بغیر یہ منزل حاصل کی جا سکتی؟ یہ دیکھیں، پہلے تو وہ جو وجاز صاحب نے فرمایا ہے رولز آف گیم جو تبدیل ہوئے، وہ رات بھی میں نے اپنے ولاگ میں بھی یہ بات کی کہ یہ جو ہے نا آئین، قانون، انسانی حقوق، یہ چیزیں ساری اب ان لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بی ایل اے جو ہے یہ تو سیاسی کوئی نہ یونٹ ہے، نہ تنظیم ہے، نہ کوئی جماعت ہے. نام ہی بلوچستان لبریشن اور آرمی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو نہ صرف پاکستان نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا بلکہ امریکہ جیسے اقوام متحدہ نے، ٹھیک ہے نا، اقوام متحدہ نے ان کو 3 ممالک کا ذکر ہوا ہے، 3 بڑی طاقتوں کا جنہوں نے ان کی مذمت کی ہے، امریکہ، چائنا، رشیا. بلکہ پیوٹن کا ڈائریکٹ میسج جو ہے ان کے سفارت خانے نے اردو میں بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو اس میں تو انہوں نے جو پاکستان کی یہ جو کاروائی تھی ان کے خلاف، اس کی بڑی ستائش کی ہوئی ہے انہوں نے، پیوٹن صاحب نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو استحکام، سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں پاکستان کی وہ تمام ایک پیج پہ ہیں. اور ہماری جو فوج ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، سب کا بیانیہ ایک ہے، سب کا مطمئن نظر ایک ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو ریاست کی بجائے کہہ رہی ہے جناب کہ قیدی نمبر کیا ہے 804. نہیں، وہ بلاول بھٹو صاحب 400 نے بڑی خوبصورت بات کی وہاں کہ جناب فلسطین کے صدر صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804. کشمیریوں پر مظالم کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804. اب یہ کہہ رہے ہیں اے پی سی کی بات ہوئی ہے، وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے جناب پوری تیاری کر کے فوجیوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، اے پی سی کریں گے، ایک مشترکہ لاہ عمل بنائیں گے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب بلوچستان کا جو حل ہے وہ عمران خان ہے. وہ جب وہاں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ دیکھ لیا تھا کیا حل تھا ان کے پاس، کہ لاشوں سے، میتوں سے میں نہیں ہوں گا، بلیک میل نہیں ہوں گا. اور دوسری چیز یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے گئے تھے. میں جناب ایسے لگ رہا ہے جیسے دوسری مرتبہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اور وہاں ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات میں جناب ثالثی کی بات کر کے آ گئے. اور اسی سال اگست میں کشمیر کا ویسے ہی رشیا انڈیا نے جو کیا اس کے ساتھ اس کی حیثیت جو تھی وہ ختم کرتی. اور یہ جو کل بات کی ہے نا خواجہ آصف نے، اس کو جوڑیں ذرا، جو عمران خان صاحب نے حربی یار مری کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، عدالت میں دی تھی. خواجہ آصف نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں شندانہ گلزار کی بات انہوں نے کی کہ وہ کہاں ہے خاتون جس نے یہ کہا تھا عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ایک چیز. اور دوسری یہ ان کے جو مائنڈ سیٹ کی بات میں کر رہا ہوں. اور دوسری یہ کہہ رہے ہیں جو اختر مینگل صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی، قاسم سوری صاحب اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے، ان کا دور حکومت تھا، انہوں نے جو وہاں بات کی ان کو میں نام بھی لے دیتا ہوں کون لوگ ہیں جو بلوچستان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. انہوں نے وہ نظر اللہ، ڈاکٹر نظر اللہ اور ڈاکٹر اللہ نظر ان کا نام بھی لیا، اس کا نام حربی یار مری کا نام بھی لیا. انہوں نے کہا حربی یار مری کے خلاف جب برطانیہ میں کیس چل رہا تھا تو ویڈیو لنک پہ کس نے اس کے حق میں گواہی دی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے دی تھی. اور گواہی کیا دی تھی کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے، میرا کوئی گھر چھین لے تو پھر میں بھی یہی کروں گا جو یہ کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ عمران خان صاحب اس وقت جو کر رہے ہیں کہ جناب ہاں اس وقت جو کر رہے ہیں، اس وقت جیل میں بیٹھ کے یا ان کی جماعت جو کر رہی ہے وہ وہی بات ہے کہ جب ہم سے اقتدار چھن گیا تو کہاں کا پاکستان، کہاں کا سندھ، کہاں کا بلوچستان، کہاں کا خیبر پختونخوا، کہاں کا پنجاب. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نمٹنا بھی ضروری ہے.
یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں گلوریفائی کر رہے ہیں, وہ آفتاب اقبال نے کیسے گلوریفائی کیا جناب بڑا, اور بھائی میرے اگر اتنے اچھے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ان کا جو ہلکا سا ایک نقاب تھا ان کی عقل پہ, عقل کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں, وہ بھی ہٹ گیا. یعنی یہ وقت ہی نہیں تھا یہ ڈبل لہجہ اپنانے کا, یہ موقع ہی نہیں. میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا جناب اتنے نقائص تھے ان کی جو کاروائی تھی BLA کی کہ ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. وہ کہتے ہیں آپ تو خبر تو یہ ہے نا کہ 33 لوگ مارے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ گرفتار بھی ہیں 13 کے قریب. اب مجھے ایگزیکٹ فکر نہیں انہوں نے بتایا, لیکن انہوں نے کہا یہ جو ان کے اوپر نقائص تھے, ایک تو انہوں نے جگہ کا چناؤ ہی غلط کیا, دوسرا ان کے جو آپریشن کا طریقہ کار تھا وہ غلط تھا, پلاننگ غلط تھی, اور تیسرا یہ کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو لوگ جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, جو حساس وہ جو عسکری اداروں کے لوگ, فوجی لوگ جو تھے, ان کو وہ ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے ان حالات سے نکلنے کی, فرار ہونے کی, لڑنے کی, بچنے کی. وہ نہتے بھی ہوں تو وہ کوشش ضرور کرتے ہیں, اور کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اور BBC میں جو ایک انٹرویو میں نے دیکھا ایک صاحب کا, وہ کہہ رہے تھے جناب وہ حوالدار نائک اور اس طرح کے لوگ تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مر تو جانا ہے, مار تو انہوں نے دینا ہے, کیوں نہ کوشش کر لی جائے. ان لوگوں کو یہ کیسے ٹولیوں میں بانٹ کے وہاں سے لے جا سکتے تھے, یا انہوں کو اپنے, جب وہاں سے FC کی طرف سے کاروائی شروع ہوئی ہے تو ان کو جو ان کی جو ٹریننگ تھی اس کے مطابق وہ نکل گئے. اگر وہ اتنے ہی بہتر انداز میں پلاننگ کر کے آئے ہوتے, اگر یہ باہر سے, وہ جیسے کہا کہ رشید دوستوں کی علاقے سے ان کے ساتھ رابطے تھے, اور پھر انڈیا, انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا نا سرفراز بگٹی صاحب نے کہ یہ افغانستان پراکسی وار کسی اور کی پراکسی ہے, بھارت کی پراکسی ہے. انہوں نے یہی بات کی ہے نا. تو پھر ان کی پلاننگ یہ اندازہ لگا لیں کس طرح کے, اور BLA کو اتنی بڑی طاقت ہے نہیں. یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا محسن نقوی کا کہ SHO کی مار ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گیم رولز بنائے ہوئے تھے ان کے اندر رہ کے جو کاروائی کر رہے تھے, یہ اب وہ اگر رولز بدل گئے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے یہ ریاستوں کے لیے سرد درد تو ضرور ہوتا ہے, لیکن نہ درد سر, چلو نکالو, لیکن یہ کوئی وہ کینسر ٹائپ چیز نہیں ہوتی کہ جو پوری باڈی کو کھا جائے گی. ایک چیز آپ دیکھیں, ایک فکر آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب مطالبات رکھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 400 بندہ یار ان کی قید میں ہے, یرغمالی بنایا ہوا ہے, جس میں چلو کچھ لوگ چھوڑ بھی دیے, بچے بھی خواتین وغیرہ انہوں نے, پھر بھی 350 کے قریب, 450 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی تحویل میں تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست جو ہے وہ تھوڑا سا جناب اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ 400 بندوں 400 انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ان کو انگیج کرتے ہیں, کچھ دیر پھر پلان کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو ان کے جو مذاکرات والی بات تھی یا ان کے مطالبات ماننے والی بات تھی اس طرف آئی نہیں اسٹیٹ. اور اس میں جو سرفراز بگٹی صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے نا, سرفراز بگٹی کا جو کردار ہے اس میں, سرفراز بگٹی میرا خیال جو میری اطلاع ہے وہ آپریشن کے بعد سویا ہے. جتنے رابطے 36 گھنٹوں میں اس نے کیے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے فلاں جگہ یہ ہو سکتا ہے, انفارمیشن کے بغیر بھی ہماری پلاننگ ہوتی ہے. تو کون سی جو ہماری یونٹ ہے, کون سی کمپنی ہے, FC کا کون سا دستہ ہے, وہ موو کرے گا وہاں اور کیا کرے گا, پلاننگ ہوتی ہے, ہم کر رہے ہیں. لیکن بگٹی صاحب کو چین نہیں آ رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بگٹی صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے نا سرفراز بگٹی کی, اس کو وہ قابل ستائش ہے اس کی. نہیں وہ ایک اطلاع کے مطابق وہ جذباتی بھی ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یار جیڑی جنگ ہے نا سوشل میڈیا سے نہیں لڑی جاندی, میدان چ بھی ہتھیار چکنے پیندے نے, یہی گل تھی نا. ہن اس تو اگے میں کی کراں, ہن اس سمرو صاحب ہی تے سمجھے پھر. لیکن جدید انفارمیشن انہوں کریڈٹ دینا چاہیے. چلو اچھا دیکھیں, کچھ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی پڑیں گی. جو چیز صاحب فرما رہے تھے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا یہ بوال نہ ہو, اتنی بڑی بلا نہ ہو, لیکن ہے.
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف BLA ہے, اس کی وجہ ہے کہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, انٹرنیشنل فورسز ہیں. تو ہمیں اس کو اس طرح ہی دیکھنا پڑے گا. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیسے جو کی مار ہے, اور ایسے تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. میں بات اچھا SHO تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ جو نہیں سر میں بات کروں, آپ کو اپنے پہلے دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے, نہ اس کے پاس بلوچ روایات ہیں, نہ اس کے پاس اگر مسلمان ہے تو اسلامی روایات ہیں, نہ کوئی روایات ان کے پاس, کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو دنیا کے کسی بھی مہذب نہیں عام معاشرے میں ہوتے ہیں. مسافروں کو نہیں مارا جاتا, مسافروں کو کسی صورت نہیں مارا جاتا. یہ تو کہہ رہے ہیں جی فوجی تھے, شناختی کارڈ دیکھ کے جی سرائکیوں کو مار دو, پنجابیوں کو مار دو, سندھیوں کو مار دو. یہ کوئی BLA تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تو اس پر تو جو وجاہت صاحب نے بات کی نا کہ بھائی اس کی تو مطلب غیر مشروط مذمت اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ نہ تاثر جائے کہ میں BLA کی سپورٹ کر رہا ہوں. صحیح. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھٹو شہید نے, جو آج سرفراز بگٹی نے بات کی نا, میں اس طرف آ رہا ہوں کہ بھٹو شہید نے اپنی جو فائم اسیسینیٹڈ جو کتاب تھی وہ بیسیکلی وائٹ پیپر کے اگینسٹ تھی, جو ان کے خلاف تھا کہ جی بلوچستان میں یہ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں ہمیں سیولین سیٹ اپ بننے نہیں دیا جا رہا. مسلسل میں کوشش کرتا رہا. سرفراز بگٹی نے کیا کہا, جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیویز کے 85,000 لوگ ہیں, پیسے سرداروں کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک بھائی, کیوں نہیں وہاں پر خزدار میں, لورا لائی میں, پشین میں, چمن میں, دال بندین میں وہاں پولیس کیوں نہیں ہے؟ تربت میں بنیادی طور پہ تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر میں پولیس ہوتی ہے, کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ تو ہمیں اس سارے سسٹم اس کو دیکھنا ہوگا. وہ جو رول آف گیمز چینج ہو جائیں بالکل اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ریاستیں کیا کرتی اس طرح, لیکن آپریشنز کب تک؟ ساتھ ساتھ پھر دیکھو اپنا 3D پالیسی تھی, اور اس پالیسی کے تحت ہم نے 2008 سے 2018 میں دنیا کی ایک بہت بڑی انسرجنسی کو ختم کر دیا تھا. کمر نہیں توڑی تھی, ختم کر دیا تھا. کیا تھی وہ؟ ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ, ڈیٹرنٹس. آپ نے انگیج کرنا تھا, انگیج ہوتے 100 بسم اللہ, نہیں ہوتے تو آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو واپس بسانا ہے. بلوچستان کے معاملے میں یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں. میں سرفراز بگٹی کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پر سیٹ اپ بننا چاہیے. اور یہ جو بھی فگر آیا کہ 92 ارب صاحب کو جب بھیجا گیا تھا تو معاملات کافی بہتر ہو گئے تھے, لیکن 26 اگست 2006 ہو گیا. ہاں جی, 92 ارب روپے بتایا جا رہا ہے کہ سالانہ لیویز پر خرچہ ہوتا ہے. پیسے کدھر جاتے ہیں, کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایک اور میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آج DGISPR نے 14 نکات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 14 نکات میں صرف ایک نقطے پر عمل ہوا, نیشنل ایکشن پلان کا. اس پر صرف ایک نقطے پر عمل ہوا ہے, اور وہ ہے فوجی ایکشن. دوسرے نکات پر عمل نہیں ہوا. APS ہوتا ہے 2014 میں, 2014 کے بعد 2015 میں نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے. 2015 کے بعد 2016 میں پاناما آ جاتا ہے. پھر مسلسل حکومت کو ادھر انگیج کیا جاتا ہے. صحیح. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کتنا ملا تھا نیشنل ایکشن پلان کے باقی 13 نکات پر عمل کرنے میں, اور پھر جس طرح اس کے اوپر پنجاب میں عمل ہوا ہم نے دیکھا کہ فساد کہیں اور سے پھیل رہا تھا اور ٹارگٹ کوئی اور ہو رہا تھا. میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا اس طرح کی بات. نہیں, اس وقت تو پھر 2018 میں کے بعد ان کی آئیڈیل گورنمنٹ آ گئی. آئیڈیل گورنمنٹ آ گئی. میں ادھر ہی جا رہا ہوں نا کہ 2016 کے بعد ایک حکومت ختم کر دی گئی. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, اپنا خاقہ نواز صاحب آ گئے. 18 کے الیکشن آ گیا, لاڈلا آ گیا. لاڈلے نے کہا یہ تمہارے اپنے ہیں. پھر اب ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ 7,000 جو وجاہت صاحب بتا رہے پتہ نہیں کتنے, وہ تو بلکہ آج بگٹی صاحب نے ایک نیا فیملیز ہیں. بگٹی صاحب نے نیا انکشاف کیا کہ جی ادھر یہ TTP کو بحال کر رہے تھے, جی واپس لا رہے تھے, ادھر یہ BLA والوں کو چھوڑ رہے تھے. میں اور تھوڑا پیچھے لے کے جا رہا ہوں. یہ کوئی آج کا فنامنا نہیں ہے. وجاہت صاحب میری اس بات کی تصدیق کریں گے, اس پروسیس کا حصہ رہے ہوں گے وجاہت صاحب. یہ آج کا فنامنا نہیں ہے. یہ جو بلوچ ملیٹنٹ یا بلوچ ملیٹنٹ تو بری بات ہے, یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بلوچستان کے حقوق کے نام پر وہ, اور پھر مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والے, چاہے وہ فرقے واریت کر رہے تھے یا چاہے وہ کسی اور نام پر TTP یا جو بھی. آسما جہانگیر صاحبہ ایک مشن لے کر گئی تھی بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے ایشو پر.
بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس مشن کی جو رپورٹ تھی وجاہت صاحب ہیومن رائٹس کمیشن کی، اس میں انہوں نے اس وقت مشرف کے زمانے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ نیکسس بن چکا ہوا ہے، بلوچ حقوق کے نام پر جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ، اور جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں دونوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچ یہ جو نیشنلسٹ جو ملیٹنٹس ہیں وہ جو غیر بلوچ وہاں پر تھے اور خاص طور پر ہزارہ ان کو ٹارگٹ کرتے تھے اور دوسرے والوں کو ہزارہ بارے میں نہیں تھے. تو ان کا نیکسس بن چکا ہوا تھا، اور یہ نیکسس کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور ان کو اور یہ ناگزیر ہوتا ہے چونکہ جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں انہیں ڈرگز کی، انہیں پیسے کی، Exactly. ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بات کریں وہ بالکل ٹھیک ہے. اسپیکٹرم ایکٹ وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنا ٹارگٹ کرنا ہے فوج کو یا نان بلوچ جو قومیت ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں اپنا بننے دینا سی پیک، چائنا کو ڈائریکٹ للکار رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے نا کہ چائنا کو کیوں للکار رہے ہیں؟ چائنا کو کیوں للکار رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، سوال تو یہ ہے کہ بھئی آپ میکسیمم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو گوادر ہے، گوادر ہمارے وسائل ہیں، گیس ہے، یہ ہمارے وسائل ہیں، ہمیں اس کا، اور وہ بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں 18ویں 13ویں میں تو اس سے زیادہ مل گیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں ملا ہوگا. میں بات پوری کر لوں. آپ ہی سے پوچھنا جی ہے یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، انہوں نے کسی نے اس کی مذمت کی ہے، اور دوسرا ابھی طلال چودھری صاحب ایک چینل پہ بیٹھ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ وہ جو جہنم واصل ہوئے ہیں لوگ، ان میں جو مسنگ پرسن میں جن لوگوں کے نام ہے وہ بھی ہیں ان میں. اچھا بہرحال یہ میں اچھا یہ بڑی کنفیوزنگ صورتحال اس طرح سے ہوتی ہے چوہی صاحب کہ وہ الزام یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ جو پہلے سے اٹھائے گئے تھے ان کو لا کے مار دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، مجھے میری بات کرنے ہمارے دیں. پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہاں ہمارے پاس تصدیق یا تردید کا کوئی ذریعہ یہ نہیں بھی عجیب بنا ہوا ہے جی فلاں نے مذمت کیوں نہیں کی. نہ کرے، ہم کر رہے ہیں نا، ہاں ہم صحیح کر بات رہے ہے. ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ہم اپنی زمین کے ذمہ دار مطابق کر رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ جو ایک فضا بنا رہے ہوتے ہیں سر وہ غلط کر رہے ہیں. فضا بھی ایک فضا ہم نے بھی بنانی ہے، ایک فضا ہم نے بھی بنانی ہے نا. ہاں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ 10 ریا نے پکوڑے کھادے ہوئے نہیں لگ رہے باڈی لینگویج. لیکن سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے تو بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر اس معاملے میں نہیں سر جی اس معاملے میں وہ یار بات تو سن لیں. چلو کھاتے تو میں بھی 2 کھاتے. گزارش سن لو میری، گزارش کرنا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اگر ٹوک دیں گے بات آدھی رہ جاتی ہے، آدھی بات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں آپ ذرا بات کرنے دیں. اچھا اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق کی بات ہے 18ویں 13ویں، میں کہہ رہا ہوں اتنے حقوق نہیں ملے جتنے ان کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ سیاسی قوتیں جو یہ حقوق لے کے دے سکتی ہیں، اب ریاست کو چاہیے کہ ان کو وہ جو دیوار بن سکتے ہیں دہشت گردوں کے اور عوام کے درمیان، تو ان کو پروٹیکٹ کرے ریاست. ان کو جو پولیٹیکل کلاس ہے نا، وہ سیاسی کلاس، انہوں نے موری نہ چڑھے. سر وہاں اصل بات دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی بزنجو صاحب اور خیر بخش مری 2 لیڈر تھے. خیر بخش مری صاحب جو ہے وہ تو ملیٹنسی چاہتے تھے، بزنجو صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے آئینی فریم ورک میں رہنا. حیدرآباد ٹریبونل میں کھڑے ہو کے بھی کہتے رہے کہ میں گفتگو کروں گا، میں بات کروں گا. تو ہمیں کچھ ہمیں مطلب کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بزنجو صاحب کے فالوور آج کدھر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے تھے نا، اور مسلسل چلتے رہے، اور وہ ٹارگٹ پہ تھے. مینگل صاحب ٹارگٹ پہ رہے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوگی. مینگل نے جو ہے نا وہ یہ ایسی بات کی ہے کہ بھی کچھ بات کرو اور سنجیدہ طریقے سے بات کی ہے. وہ بار بار کہتے رہے اسلام آباد آ رہا ہوں یار، میری بات سنیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے مینگل صاحب کی بات کرنے کا کہ کوئی دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا ہے، نہیں. وہاں پہ آپ کو وہاں کی پولیٹیکل کلاس کے ذریعے ہی آپ اس چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. آج سرفراز بگٹی صاحب نہ بیٹھے تو میسج کوئی اور جاتا. آج سرفراز بگٹی صاحب کے بیٹھنے سے اسٹرانگ میسج گیا نا. آج ماننا پڑ رہا ہے نا کہ جب ڈاکٹر مالک تھے تو معاملات بہتر ہوئے. آج پریس کانفرنس بھی پی آئی ڈی کے دفتر میں ہوئی ہے. یہ بھی ایک ہاں میں نے وہ آغاز میں اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک کلیاں لڑنے والی لڑائی نہیں رہی. جی سر. اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں سن لو گل تو سن لو. آج آپ کے آنے سے پہلے قاہرہ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ امداد صاحب سے ملنے، تو ہم نے ان سے مستفید ذرا ہوئے، ہم نے ان سے گفتگو کی، ان سے پوچھا. ان کا بڑا مدلل جواب تھا
لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیرائے میں انہوں نے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب میں ہمارے یہاں سسٹم ہے برادری والا اور وہاں پہ سسٹم ہے ٹرائب والا, قبیلے والا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو ویسٹرن سٹائل میں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے حکومت کی بھی خامیاں گنوائیں, یعنی کہ ریاست کی جو ذمہ داریاں انہوں نے پوری نہیں کی. اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بائی بک چلیں یار سب کے ساتھ, وہ والا وہ جو آپ نے بات کی کہ سرداروں کو نوازنے والی بات, وہ ختم ہونی چاہیے. لیکن پھر اگین جب ختم کرنے لگے نا تو پھر سردار کھڑا ہو جاتا تو اس کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ اب بلوچ قوم نال زیادتی ہو رہی ہے. لیکن نہیں, قاہرہ صاحب جو باتیں کر کے گئے ہیں, ایک منٹ سن لو. ہاں اگر نوازنے سے باز رہنا ہے نا ہاں تو پھر کسی کو بھی نہ نوازا ہاں جائے. یس نظام کھڑا کیا جائے. ہاں نظام کھڑا کیا. نظام کھڑا کیا جائے, کیونکہ مجھے یاد ہے اس بچی کو یہاں سے نکالا گیا تھا, شازیہ, ڈاکٹر شازیہ کو. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نہیں کہ اس میں کون کون سے نام تھے, ہاں. صحافی کون تھے اور سیاستدان کون تھے. جی یہ نہ کیا جائے. پھر ہاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کو نوازا جائے اور ایک کو نہ محروم کر دیا. صحیح. پاکستان بنے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا, 77 سال تقریباً ہو گئے ہیں. قبائلی نظام ہے, دنیا کے کچھ حصوں میں جنگلوں میں بھی لوگ رہتے تھے, آدم خور بھی تھے, تو اس کو اس لیے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ قبائلی نظام ہے. کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی اس کو ترتیب میں لایا جاتا ہے, کسی نظام میں لایا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی بہت سے پھر تو کچے کے ایریا میں ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کا اپنا نظام ہے. حکومت نے, ریاست نے ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے اور اس کو نظام میں لے کر آنا ہوتا ہے. اگر بلوچستان میں خرابیاں ہیں تو وہ پیسے سردار کے آ کے اٹھا کے اسلام آباد سے لے جاتے ہیں. نہیں, ان کو دیتے ہیں جا کے, ہم دیتے ہیں نا. ہاں ریاست میں ہمارے لوگ ہیں نا, ہم جا کے دیتے ہیں. ہم ان کو کیوں دیتے ہیں؟ اچھا ایک دفعہ دے دیا, 2 دفعہ دے دیا, 4 سال دے دیا, 5 سال دے دیا, 10 سال دے دیے, درمیان میں واقعات ہو گئے ہیں. ہم نے حقوق آزادی, حقوق کیا تھا بلوچستان, آغاز حقوق بلوچستان کر دیا, مالک صاحب کا ذکر آتا ہے, انہوں نے کام کر دیا, اتنا کچھ ہوا. یہ آج بھی وہی قبائلی نظام کا ہم رونا روتے رہیں گے. اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ وہ کسی نے باہر سے آ کے کرنا ہے. امریکہ نے, مطلب ہمارے لوگوں نے ختم کیا تھا, پھر مارشل لا لگ گیا. یار اس کے بعد ماشاء اللہ ختم ہوا نا, پھر دوبارہ سے ہماری حکومتوں نے, ہماری سیاسی قوتوں نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ کوشش کریں گے پھر دوبارہ سے ہو سکے گا. زرداری صاحب نے شروع کیا تھا نا, آغاز حقوق بلوچستان کا جب نام لیا, کام کیا تھا, تو یہ وہی سیاستدان ہے نا جن کے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بیچارے بہت مجبور ہیں, ان تمام مسائل کے باوجود, ان تمام مجبوریوں کے باوجود وہ کام جب کرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے. وہ چاہے آئین سازی ہو, کوئی 18ویں ترمیم ہو, وہ سوری یہ جو اب 26ویں ترمیم ہے اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں, یا یہ بلوچستان کے معاملات ہوں, جب سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں تو وہ نظر آتا ہے. وہ ڈیولپمنٹ وہاں کرنا, وہاں اسکول بنانا, وہاں کالج بنانا, وہاں سڑک بنانا, وہاں کے لوگوں کو روزگار دینا, یہ حکومت نے سوچنا ہے. اگر یہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہاں کا سردار یہ نہیں چاہتا, تو ہم ان پر کیوں بار بار چھوڑے جا رہے ہیں؟ اچھا وہ جب کھڑے ہو کر اسمبلی میں بات کرتے ہیں اور اپنا رونا روتے ہیں کہ ہم مر گئے, ہم لٹ گئے, ہمارے حقوق نہیں ملے, تو وہاں ایک دوسری پارٹی کا بندہ کھڑا ہو کے کیوں نہیں بتاتا کہ حضور آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں, یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ جو 92 ارب لیویز کے نام پر اگر ہم سرداروں کو دے رہے ہیں, تو سرداروں سے زیادہ مجرم وہ ہیں جو ان کو دیتے ہیں وہ 92 ارب روپے, ان کی ذمہ داری ہے. اور دہشت گردی بلوچستان کے پہاڑوں میں ہو, یا کے پی کے اس میں دروں میں ہو, یا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں ہو, وہ تمام دہشت گردی ہے. اس کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہوئے, ایک ہی رولز آف گیمز بنا کے ڈیل کریں گے تو ہوگا. وہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان والا ہم نے بہت کھیل لیا. اچھا ویسے نا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, وہ قاہرہ صاحب سے ہی بات ہوئی تھی کہ یہ طالبان کو تو عمران خان صاحب, باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب واپس لے آئے, لال مسجد میں کون واپس لے کے آئے؟ وہ لوگ جو اچھا کوئی بھی نہیں گیا. میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ دہشت گردی, جب میں اسلام آباد کے سیکٹروں کی بات کرتا ہوں, ایک لال مسجد نہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں, ان سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے ڈیل کریں گے تب معاملہ حل ہوگا. ورنہ ایک رول آف لا اگر ایک پاکٹ میں ہو جائے گا, جو شخص بندوق لے کر آ جاتا ہے, لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنتا ہے, اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے انسانی حقوق اور کوئی قانون اور کوئی آئین. اس کو سب سے پہلے سرنڈر کرایا جاتا ہے, لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے, اس کے ساتھ قانونی معاملات بعد میں ہوتے ہیں. اچھا یہ جب بات کرتے ہیں وہ بلوچستان کے حقوق کی, تو جب یہ سی پیک کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ سی پیک ہے کیا؟ اچھا اس میں یہ ممکن ہے کہ فوری طور پہ انہیں کسی کو یہ لگتا ہو کہ اس کا شیئر ہمیں کم مل رہا ہوگا, کسی دوسرے صوبے کو یا وفاق کو زیادہ مل جائے گا, ایسا ممکن ہے, کوئی ایسی اونچ نیچ ہو سکتی ہے.
الٹیمیٹلی تو اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں پہ روڈز بنے گی, وہاں پہ صنعتی زونز بنیں گے, وہاں پہ پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ایکٹیویٹیز ہوں گی تو الٹیمیٹلی بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو جو کھڑا ہو کے سی پیک کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہے. اس کا مسئلہ بلوچستان کے عوام نہیں ہے, اس کا مسئلہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق نہیں ہے, اس کا مسئلہ دنیا کے کچھ اور مسائل سے جڑا ہوا ہے. وہ جو سی پیک کے خلاف رکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام جولائی 2018 کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا. جی اچھا, اس سے بھی لہٰذا پہچانو نا. 18 سے بھی, یہ 18 کے بعد تو وہ سی پیک پہ ہوا نا. اس سے پہلے جو نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی جولائی 2017 میں, وہ بھی تو یہی سارا معاملہ تھا نا. وہ اس سے پہلے بھی تو یہ چل رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ سی پیک, اچھا لیکن ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جس طرح وہ ہماری فوجی قیادت ہم کہہ لیں کہ وہ ساتھ بیٹھے ہیں, حکومت ساتھ بیٹھی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک پارٹی کا مسئلہ ہے نا, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہیں صرف وہی پرانے والا انداز ہے کہ جنہیں طالبان دکھی نظر آتے تھے. اسی طرح عمران خان کو بھی جب طالبان پر یا دہشت گردوں پر حملہ ہو تب اسے دکھی نظر آتے ہیں. پاکستان کے عوام مر جائیں, ان کی جانیں چلی جائیں, پاکستان کے فوجی جوان شہید ہو جائیں, پولیس والے ہوں, اس سے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. تو ہمیں اپنی چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی. پارلیمنٹ میں موجود باقی سیاسی جماعتوں کو احساس کرنا ہوگا جو ان کے رونے ہیں, جو محرومی کی بات ہے, جو جینون ہے جہاں تک ہے, اس کو حل کرنا ہوگا مسئلے کو. اور جو شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے عوام کے سامنے, اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, اس کو پہلے سرنڈر کرائیں, اس کے بعد اس سے آگے جائیں. صحیح ہو گیا. ہاں نہیں اگر وہ کر دے تو اچھی بات ہے یار. سر کتنے لوگوں نے پہلے سرنڈر کیا, کیا یہ مسئلہ ختم ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا, پیسے لے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیسے لے کے سرنڈر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی کام کرتے ہیں. کوئی سرنڈر نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی حل نہیں ہے. اس سے پہلے کتنے لوگوں نے سرنڈر کیا ہے, پیسہ لے کے سرنڈر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں. ان کا وہی علاج ہے. ان کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اسی طرح سمجھائیں, اور وہ بات ہے صرف طاقت کی. اور دوسرا میں بات کرنا چاہ رہا تھا ویسے کہ وجاہت صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر مذہب کے نام پہ بندوق اٹھانے والے اور حقوق کے نام پہ بندوق اٹھانے والے ایک ہو سکتے ہیں, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی بات کی, تو سیاسی فورسز کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے. تو سر سیاسی فورسز تو وہی ہیں نا جو اس وقت ہمارے سیاسی منظر نامے پہ ہیں, ہماری پارلیمان میں ہیں, انہی کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان میں جو اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے, میں اسے سیاسی جماعت نہیں سمجھتا, میں اسے انتشاری گروہ سمجھتا ہوں. سب سے پہلے یہ وضاحت کر دیں. اس کا کردار کیا ہے؟ آج بھی جب ہمارے ملک کو بحثیت ایک قوم ہمیں یہ ضرورت ہے کہ متحد ہو جائیں, کیونکہ ہمارے ملک پہ حملہ ہوا ہے یار. آپ دیکھیں کہ بنو کینٹ کا حملہ, اس کے بعد بلوچستان کا حملہ, اس کے بعد لگاتار 2 دن ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں 2 دن سے اٹیک ہو رہے ہیں. آج مسجد پہ جے یو آئی, آج مسجد پہ, اور کل وہ چیک پوسٹ پہ کھل کے کہا تھا چوتھا بندہ ٹارگٹ پہ. میں بلکہ اس دن امداد صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب کا بیان ہے نا, یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کو ٹارگٹ کریں گے. مسجد کے ممبر کے ساتھ بم رکھ کے دھماکہ کیا گیا. ٹارگٹ بولانا تھا. تو سر یہ سچویشن آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف ملک پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور دوسری طرف ایک نام نہاد پولیٹیکل فورس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, ہم اے پی سی میں تب جائیں گے جب ایک سزا یافتہ شخص کو آپ پیرول پہ رہا کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جانے کی اجازت دیں. کس حیثیت میں؟ کس حیثیت میں؟ کیوں؟ اصل تو فساد کی جڑ یہ ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ 2008 سے 2018 تک ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کو واپس لایا گیا. تو لانے والے یہی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے, میرا یہ موقف ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ اب طاقت سے نپٹا جانا چاہیے, لیکن ان کے خلاف آپریشن کا آغاز ان کے سیاسی سہولت کاروں سے ہونا چاہیے. جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, عمران صاحب مجھے بتائیں, ان کے خلاف اب کارروائی کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, کچھ مارے جائیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے, لیکن یہاں پہ جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں وہ 2-4 مہینے یا 1 سال 2 سال خاموش رہیں گے, اس کے بعد پھر ان کو واپس لے آئیں جیسے پہلے لے کے آئے, اس کے بعد پھر یہی سب کچھ ہوگا. وہ صرف سیاسی صف میں نہیں ہے, وہ صرف سیاسی صفوں میں نہیں, وہ ہر صف میں. لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پہ جو کچھ کیا, چونکہ سیاست کی بات ہوئی تھی, آپ نے وہ کہا تھا وہ گروپ کا, میں نے اس لیے اس کو کرا. اور جب یہ حملہ ہوا جعفر ایکسپریس والا, سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے ٹویٹس کس کے آئے, وہ ان کا بیانیہ کون لے کے چل رہا تھا؟ پی ٹی آئی والے. اور ساری وہی ٹویٹس ہو رہے تھے جو انڈین میڈیا جو ہے وہ آن ایئر کر رہا تھا, وہ چلا بھی رہا تھا. مزار شریف میں کون گیم کر رہا ہے؟ افغانستان کو انڈیا کی پراکسی بنا دیا گیا ہے.
اب افغانستان سے انڈیا اب ہمارے خلاف جب ساری کارروائیاں کروا رہا ہے، یہ ساری گیم انڈیا کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے اور اس میں باقی طاقتیں بھی ہیں بھی. اگر آپ کو ایشوز ہیں ریاست سے، آپ کے حقوق کا معاملہ ہے، تو بیچ میں سی پیک کدھر سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے. سر وسائل پہ کہاں قبضہ؟ یہ ابھی نور اللہ صاحب نے جو بات کی ہے زبردست بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو روزگار ملے گا. بہت سے لیکن- لوگ لیکن آپ لوگ دوسری طرف جو ہے ایک طرف یہ ریفرنڈم کی بات کرتے ہیں کہ زبردستی جناب گن پوائنٹ پہ ہمیں ساتھ بلایا گیا، دوسری طرف گوادر آپ کا کب تھا؟ اس وقت گوادر آپ کا تھا. ہاں نہیں تو وہ سپٹمبر 1958 میں ہی فیروز خان نون ہاں لے کے آیا تھا. جو جس وجہ سے میں نے یہ بات جو ہے وہ روکی تھی، وہ بیچ میں پھر سعید بھائی نے بات شروع کر دی. یہ آپ بات مکمل کر لیں تو پھر بریک لے لیتے ہیں تو پھر ٹائم کا نہیں کوئی بات نہیں تو آپ مکمل کر لیجیے نا، اگلا ٹاپک آ جائے. اگلا ٹاپک اور آ جائے گا نا پھر. مجھے آخری جملہ جو ہے بھائی کا تو وہ دہرا دیں جو آپ نے کہا سی پیک کہاں سے آیا؟ سی پیک. میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر صرف سیاسی قوتیں نہیں، جیسے بلوچستان کے لوگ نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو پاکستان کی خوشحالی سے پرابلم ہے. ایک خوشحال پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے پاس تعلیم، روزگار، صحت کی سہولتیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا جن کے پاس یہ سب کچھ ہوگا وہ حقوق کی بات کریں گے، حقوق کی بات وہ سیاسی حاکمیت کے فیصلہ سازی میں حصے کی بات کریں گے. یہ بہت لمبا روڈ میں اب سوچا جاتا ہے. یہاں تو جوڈیشری کو مینج کرنے کے لیے 30-35 سال کا منصوبہ بن جاتا ہے. یہ بات سمجھیے کہ سی پیک کے خلاف صرف جو ہے نا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں. آپ بات جی جی سر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ہاں مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس معاملے پہ کوئی بیان دیا ہو، مذمت کی ہو. کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی مذمت کی؟ کبھی بھی کیوں نہیں کی؟ جب وہ اسلام آباد آئی ہیں ان کے خلاف وہاں پہ واٹر کینن یوز کی تھی سردیوں میں، یاد ہے میرا خیال ہم سب نے اس پہ ویڈیو کی تھی اور ہم نے اس کام کی مذمت کی تھی کہ یار یہ کیا کیا آپ نے، آپ ان سے بات کریں. لیکن جب ہماری وہاں پہ لاشیں گرائی جاتی ہیں تو میری بہن جو ہے وہ گم کدھر ہو جاتی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. مطلب میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا جو میرا اندر کہہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں، میں نہیں کہنا چاہ رہا. دوسری گزارش یہ ہے میری بلوچ بھائیوں سے کہ سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم تو یہاں سے بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ چلیں ہمارے لیے نہ اٹھائیں یار، اپنے لیے تو اٹھائیں. اگر آپ کا حق آپ کا سردار کھا رہا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی یہاں سے آواز اٹھائے تو آپ اپنے سردار کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف سردار کی بات نہیں ہے، جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پنجابی اور سرائکی اور سندھی تھے؟ سر پاکستان کی بات کی ہے، میں نے پنجابی کا نام نہیں لیا، میں نے پاکستان جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہ اس دہشت گردی کے واقعے میں بلوچ شہری بھی نہیں شہادت. ہاں بالکل ایسے بالکل ایسی ہوا، بالکل ایسی. تو میرا خیال ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے نہری نظام دیتا ہے سر، ہاں سارے باقی جتنے نہروں کا سوال بھی ہے، اور بھی کافی سارے معاملات ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ امداد سمرو صاحب نے آج پکوڑے زیادہ کھاتے نے اور رضی صاحب نے بالکل پکوڑے میں ہاتھ نہیں لایا ہوا. سر اجازت ہے، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور پہلے جو نشست تھی اس میں ہم نے خاصی گفتگو کی یہ دہشت گردی کے حوالے سے اور بلوچستان کی صورتحال کے اوپر، ایون کے پی کی صورتحال کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. تو اب صدر کا خطاب جو تھا اس کے اوپر قومی اسمبلی میں بحث بھی جاری ہے، اور صدر کے اس خطاب میں جو میجر نقطہ تھا وہ تھا کہ صوبوں کی تمام اکائیوں کو اعتماد میں لے کے جو کڑی دیدی اقتصادی رابطہ کونسل ٹائپ ان سے اجازت لے کے ECC اکنامک کونسل، ہاں ECC. تو وہ نہر جو ہے سندھ دریائے سندھ کے نظام سے نہریں نکال کے جو چولستان کو دی جا رہی ہیں، جس کا افتتاح مریم بی بی اور چیف آف آرمی سٹاف نے کیا تھا، اس پر پاکستان
पीपल्स पार्टी को बहरहाल एतराज़ात हैं। सिंध असम्बली ने करारदाद भी मंजूर की है और उस पर मैं चाहता हूँ कि दोस्त अहबाब अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करें। वो जवाब देंगे उसका। चलो ठीक है। 1996 के अंदर हमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक ब्रीफिंग दी गई चोलिस्तान एंड ग्रेटर चोलिस्तान के ऊपर, और उस वक्त पंजाब हुकूमत का एक मंसूबा था कि हम हेड सुलेमानकी से एक नहर निकालेंगे और वो नहर निकाल के हम पैरेलल चलते हुए ना अपना उसके दरिया सतलुज के पैरेलल चलते हुए हम पहले चोलिस्तान आबाद करेंगे, फिर बड़ा चोलिस्तान आबाद करेंगे। और ये पंजाब के अंदर चोलिस्तान होता है, परली तरफ चला जाए सिंध में तो थार कहलाता। ठीक, ये उनका उस वक्त की प्लानिंग थी। इस प्लानिंग पे वक्तन फक्तन अमल बात आगे बढ़ती रही, बात कागजात के अंदर। तो जो हैं क्या नाम है इनका, परवेज लाई साहब ने भी उसे थोड़ा सा आगे धक्का लगाया। और ये जो केयर टेकर दौर था मोहसिन नकवी साहब वाला, इसमें ये इसके दो पहलू थे। एक तो ये मंसूबे की लागत, चूंकि ये कुछ 100 अरब से ऊपर जा रहा था मंसूबा, तो कहा गया कि इसे मरकज से को दे दिया जाए या मरकज से अप्रूव करवा लिया जाए। तो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पास गया, उसने इसको अप्रूव कर दी। ठीक हो गया। उसके बाद ये ईसीसी के पास चला गया, ईसीसी ने भी अप्रूव कर दी। नहर एज ए प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अब उस नहर में चलेगा क्या, उसमें पानी चलना। तो पानी कहा गया कि जनाब लाहौर, कसूर और ओकाड़ा, यानी कि दरिया रावी के इस तरफ के जो 3 शहर हैं, यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो इनके लिए जो नहर का पानी आता है नहरों से, यहाँ पे इस ज़मीनों का वो ज़ाया होता है। तो हम इन 3 अजला का नहर पानी जो है, जो कि तकसीम आब के मुआहदे के तहत की शिक 14D के तहत वो पंजाब का हक है कि वो कहे कि मैं इस ज़िले को इतना पानी दूंगा अपने, ये मुझे, यानी वैसे ए भी बड़ा जुल्म है कि 80% ज़राअत करने वाले सूबे के लिए भी 37% पानी और 16% ज़राअत करने वाले सूबे के लिए भी 37% पानी, बहुत जुल्म है। लेकिन और इसके ऊपर, लेकिन चूंकि पंजाब की क़यादत ने कभी ओनरशिप नहीं ली और सरेंडर करती आई है, यहाँ पे तो 51% पॉपुलेशन के लिए 47% रिसोर्सेज होते हैं। और ये पंजाब की माशाल्लाह जो मकबूल तरीन क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब वो सरेंडर करते हैं, नवाज शरीफ साहब सरेंडर करते हैं। यहाँ पे तो हम जो है उसको जो फाटा है उसको अजाफी फंड्स दे देते हैं, और 10 साल के बाद 650 अरब रुपया दे के पूछते हैं कि भाई वो आपने एक CTD बनाना था, वो कितने गया है? वो पता चलता है 650 अरब भी खा गए ने, CTD भी नहीं बनया, और उन फाटा के अजला के अंदर एक आने का काम नहीं हुआ। फिर हम ये भी करते हैं कि हम बलूचिस्तान को अजाफी फंड्स एलोकेट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नतीजे में ये हमें नजर आ रहा है, ये जो बलूचिस्तान में पिछले दिनों हुआ, लेकिन ये आज का मौजू नहीं है। हमने जनाब कर दिया, उसके बाद हमने जनाब वो कर दिया सर, वो उसके बाद अब इसमें पानी चलना है। पानी की तकसीम जो है इसका हम ले लें, अप्रूवल ले लें इरसा से कि भाई ये हमारा पानी है। ये हमने 4 माह जो सैलाब का पानी आता है और सिंध में जाके समंदर में गिर जाता है, ठीक है। अच्छा नहीं जी, समुंदर में तो पानी डालना बहुत ज़रूरी है भाई। वफाक ने एक स्टडी करवाई थी, उसके मुताबिक 3.5, और सिंध के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने स्टडी कराई थी, उसके मुताबिक 8 MAF पानी जो है वो समंदर में जाना चाहिए, और इस वक्त जा रहा है 27, तो 19 MAF ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। उस 19 MAF में से आधा MAF जो है वो इस नहर में आना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए भी हम गए, पंजाब गया इरसा के पास। हमेशा पंजाब को इरसा से शिकस्त होती रही है, या अगर कभी पंजाब जीता भी है तो 3-2 से जीता है। बलूचिस्तान हमेशा सिंध के साथ खड़ा होता था, KPK मिल जाया करता था और पंजाब अकेला रह जाता था। ये पहला मौका हुआ है कि पंजाब, सिंध
اور کہ بلوچستان جو ہے یہ تینوں ایک سائڈ پہ تھے اور وفاق کا نمائندہ بھی ایک سائڈ پہ تھا. سندھ ارسا کے اجلاس کے اندر اکیلا رہ گیا اور اس پر بجٹ کی اپروول ہو گئی. جب آئینی محاذ کے اوپر ان معاملات کو سالو کرنے کا فورمز کے اوپر آپ کو شکست ہو گئی تو اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کی گئی. اس کا حل موجود ہے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ ریفرنس بھیج دیجئے. تقریر کرنے کی بجائے صدر صاحب ریفرنس بھیج دیں سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ وفاق کا ایک نمائندہ ہے وہ نہیں مانتا, باقی 4 ایک سائڈ پہ ہو گئے 3 یا 4 اور یہ ایک اکیلا ہے, اس کو ایڈریس کریں, اس سے منگوا لیں. یہ تھوڑا سا اوور ڈوئنگ کیا انہوں نے جو ہے, اور خاص طور پہ پھر اسٹیٹ سپانسرڈ مظاہرے کروائے جا رہے ہیں, یہ اس سے زیادہ بری بات ہے. آپ بات کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں بھائی سومرو پہلے بات کریں, میں بات کروں گا ضرور. ٹھیک. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ جو رضی صاحب نے معذرت کے ساتھ جو اعداد و شمار دیے ہیں سارے غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 27 ملین ایکڑ فٹ یہ کسی سال ثابت کر دیں ہر سال ایوریج 1976 سے 2002 تک. جس طرح 2022 میں سیلاب آئے تو اس وقت تو پتہ نہیں کتنا پانی گیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہر 10 سال کا مجھے حساب کتاب بتا دیں. میں کینالز کے خلاف نہیں ہوں, میں ایک وفاق میں رہتا ہوں, میں ایک فیڈریشن میں رہتا ہوں. یہاں پر فیصلے کسی نگران حکومت نے نہیں کرنے. یہ فیصلہ نگران حکومت کا تھا. نگران حکومت کے دور میں منظوریاں لی گئی تھیں, اور آج بھی جو صدر صاحب نے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ سب بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ ارسا فورم نہیں ہے. ارسا صرف آپ کو واٹر اویلیبلٹی بتائے گا کہ کتنا پانی ہے, ٹھیک, کتنا کس صوبے کا شیئر ہے. دوسری چیز وہ صرف بتایا کہ پیرالل ایک نہر نکلے گی, نہیں. انڈس سسٹم ہے, یہاں سے جہلم سے پانی ڈائیورٹ ہوگا چناب میں, چناب سے ڈائیورٹ ہوگا ستلج میں, ستلج سے پھر وہ جائے گا ادھر چولستان. ٹھیک, پھر جو پنجاب کا شیئر, میں نے آپ کو پہلے کیا کہا تھا کہ پنجاب کا بڑا کیس ہے, سندھ کا شاید اتنا نہ ہو جتنا پنجاب کا بڑا کیس ہے. اس میں ہوگا کیا کہ جب شارٹیج ہوگی تو چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی لیا جائے گا, پھر جہلم میں پانی جائے گا, کیونکہ جہلم سے لیا جا رہا ہے چولستان کے لیے, پھر چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی ڈائیورٹ کیا جائے گا ادھر جہلم میں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ پانی 6 کینال ہے, ایک کینال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلے دنوں کچھ بریفنگز ہوئی, میں بھی اس میں گیا تھا, انہوں نے کہا جی 5 کینال تو ہم نے وتھڈرا کر لی. کیوں وتھڈرا کر لی آپ نے؟ بھئی آپ نے منظور کروائی تھی تو کیوں وتھڈرا کی؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو رضی صاحب اسٹڈی کی بات کر رہے, رضی صاحب نے مجھے ڈاکومنٹ دکھائیں 3.5 اگر ہو نا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. وہ 6.5% یا 8.5% ہے ورلڈ اپنا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا. سندھ حکومت کی ڈیمانڈ تھی 10 ملین ایکڑ فٹ ہر مہینے کا, ہر سال. ٹھیک, اور اب بھی انٹرنیشنل جو اپنا ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 5,000 روزانہ جانا چاہیے. ہم سندھ گئے تھے سب دوست مل کے, ہم نے اتفاق سے اس روٹ سے سفر کیا تھا. کراچی سے نکلے تھے, آپ کو کہیں کوئی کھیتی باڑی نظر آئی تھی؟ کہیں کوئی. یہ زمین نگل رہا ہے, سمندر مسلسل, ڈیلٹا کو پانی چاہیے, دنیا جہان کی ایک اپنا وہ ہے ماحولیات کا ایک اپنا ڈیمانڈ ہے. یہ کوئی ہماری انوکھی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور یہ کوئی اچھا اگر ٹھٹا آبادین کی کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ ہیکٹر زمین غیر آباد ہو گئی ہے, وہ پاکستان کو نہیں دے رہی تھی ان پٹ, اور یہ فگر بھی غلط ہے کہ 16% ہے سندھ کی زراعت. فگر ٹھیک دیں. دوسری چیز رضی صاحب سر نہیں, آپ میں نے نہیں ٹوکا, میں نے نہیں سر, میں نے نہیں ٹوکا, میں نے اپنے جواب کا حق مانگا. ہاں آپ دے دیجیے گا سر, دے دیجیے گا, ڈاکومنٹ دکھائیے گا مجھے. دوسرا, ہو سکتا ہے رضی صاحب کے ویلاگس کے اوپر لوگوں نے ان کو کمنٹ کیا, ہمیں بھی کرتے ہیں, آپ کو بھی کرتے ہیں, مجھے بھی کرتے ہیں, لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو اچھی نہیں لگتی. رضی صاحب اپنے ویلاگس میں کہتے ہیں کہ اپنی عورتیں آگے لاتے ہیں, عورتیں استعمال کرتے ہیں. رضی صاحب نے ٹویٹ کیا سندھی جاہل ہے. اچھا جی, جس سندھی کے مدرسے میں تعلیمی ادارے میں قائد اعظم محمد علی جناح پڑھا تھا وہ جاہل تھا, جس سندھی نے ملک بنایا تھا وہ جاہل تھا. گالیاں دیتے ہیں رضی صاحب. اور میں نے اس لیے پچھلی بار وجاہت صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ بات کرنی, میں نے کہا رضی صاحب کے ہوتے بات نہیں ہو سکتی. نہیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے جو ذاتی ٹویٹ ہیں, نہیں ذاتی ٹویٹ, اچھا کتنی ان کا جو ولاگ ہے وہ ہم اس میں ڈسکس نہیں کر رہے. میری گزارش سن لیں, وہ آپ کو بھی لوگ کوٹ کر رہے ہیں, مجھے بھی کر رہے ہیں. میں نے آج تک جو اپنے ولاگ میں انہوں نے باتیں کی میں نے کبھی یہاں ڈسکس کی. انہوں نے ایک بار یہاں پر بیٹھے تھے ہم, اور سینسس کا ایشو تھا, یہاں سے اٹھ کر گیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا مجھے بھائی اس کے اوپر بھی میں نے بات نہیں کی. یہاں جو بات ہوئی رضی صاحب نے کتنے ولاگس کیے,
ہم یار دوست ہیں آپس میں, مجھے رضی صاحب 100 بار گالی دیں, رضی صاحب کو جو گالی دے رہا ہے اس کو 1000 بار گالی دیں, رضی صاحب زرداری صاحب کو جو کہنا ہے, سندھی نیشنلسٹوں کو جو کہنا ہے. پچھلی بار میری جھڑپ کس چیز پہ ہوئی تھی؟ پشتون دہشت گرد. میں نے کہا تھا یار اس طرح قوم کو بریکٹ مت کریں, یہی بات تھی نا, پروفائلنگ نہ کریں. بھائی ہو سکتا ہے سندھی برے ہیں, میں کب کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کا احتجاج بھی ناجائز ہو, لیکن آپ اگر یہ ٹویٹ کریں گے کہ سندھی جاہل ہیں, تو یار پھر مجھے تو بات کرنی پڑے گی, کیونکہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پر نہیں, ایک منٹ سر, اس فورم کی بات نہیں ہے. نہیں فورم کی بات نہیں, ایسا نہیں ہوتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یہاں, مجھے لوگ نہیں ایسا نہیں, میں آپ کے منہ پہ کروں گا, میں آپ کے منہ پہ کروں گا, میں نے نہیں میں نے جو کرنا ہے آپ کے منہ پہ کروں گا. میں آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں, میں آپ کی طرح میں نہیں ہوں بزدل آپ کی طرح. میں دیکھیں عمران, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں کر جائے آپ یہی کریں گے, آپ یہی کریں گے یار. میں نے آپ کو, میں نے ایک منٹ, نہیں بے شرم آپ, میں نے آپ کو, میں نے ایک منٹ, فورم پہ گالی دے گا, اس کو اس جواب میں گالی ملے گی. جو مجھے پنجابی کو گالی دے گا میں اس کی نیشنلٹی پہ گالی دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں جو مجھے پنجابی کے طور پر گالی دے گا نا, میں اس کی نیشنلٹی پہ گالی کیا دوں کہا گا. کہ جب میں نے سینسس پہ بات کی تھی, انہوں نے جا کے اپنے ویلاگ میں مجھے جھوٹا کہا تھا, انہوں نے جا کے وہاں پہ بھی سندھیوں کو گالیاں دی تھی. میں نے یہاں بات کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار کیا حرکتیں کر رہے ہیں, میں نے یہی کہا تھا نا. لیکن جب بات حد سے گزر جاتی ہے سر, آپ دیکھیں آپ بھی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, لوگ آپ کو بھی اپروچ کریں گے, مجھے بھی کریں گے. تو جب آپ بات کر رہے ہیں تو بات آپ, لیکن آپ کو یہ بزدل والی بات نہیں کرنی چاہیے سر منہ پہ کریں نا, میں کیوں نہ کروں, نہیں میں منہ پہ کریں. نامناسب. چلے میں بزدل سے معافی مانگ لیتا ہوں, وہ معافی مانگ لے, وہ معافی مانگے, نہیں وہ مانگے نا, نہیں کیوں نہیں وہ مانگے, نہیں یار, انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے نا, انہوں نے سینسس والا نکال کے دکھائیں آپ, انہوں نے مجھے گالیاں دی. یار وہ پرانی بات ہے سر, کیوں پرانی بات ہوگی, بس چھوڑو نا یار, جذباتی نہ ہو یار سر, نہیں ایسے نہیں ہوتا نا. چوئی صاحب تسی بڑے ہو یار, تسی سمجھاؤ کچھ یار. بات یہ ہے, میں آخری بات کروں, میں تامل سے بات کروں, آخری بات کروں. بات یہ ہے سر کہ ہمیں ایک دوسرے سے, ہمارے لوگوں سے, ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان سے, سیاستدانوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی کسی قوم کو گالی مت دیجیے گا. یہ آج جو پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے, نہیں جو پنجابیوں کو گالی دیتے ہیں سر وہ غلط کر رہے ہیں, وہ نہیں, میں کب ان کی سپورٹ کر رہا ہوں سر. جو پنجابی کو گالی دیتا ہے اس کو 10 گالیاں دیں, میں کب کہہ رہا ہوں, وہی کہہ رہے ہیں. نہیں انہوں نے کہا سندھی جاہل. سر میں ایک منٹ سر, آپ کو نہیں وہ پنجابیوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں سر, میں کب کہہ رہا ہوں نہیں پڑتی, میں گزارش کر رہا ہوں کہ پنجابی کو گالی اگر پڑے, اس کے جواب میں پنجاب کی قوم کو گالی دوں, کمزرف کون ہوا, میں یا وہ جو پنجاب. میں گزارش صرف اتنی کر رہا ہوں کہ یار مجھے اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ رضی صاحب نے کسی سیاستدان کو سندھی کو گالی دی, کسی سندھی پروفیسر کو, کسی ٹیچر کو گالی دی, مجھے یا کسی رضی صاحب کو جو گالیاں دے رہے ہیں اس کو 100 بار گالیاں دے, بطور قوم گالی نہیں دینے چاہیے. نہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ بطور قوم پنجابی کو گالی پڑتی ہے, ان کا سر میں کہہ رہا ہوں جو گالی دے رہا ہے نا اس کو دے نا, جو ان کو گالی دے رہا ہے اس کو 100 بار دے, مجھے کبھی اعتراض. چلو تسی ٹھنڈے ہو, چوئی صاحب نے گل کرن دیو نا. میں بس آخری گزارش اتنی ہے سر کہ ہماری پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اپنے تھوڑا سا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے چیزیں غلط ہوں, ادھر سے غلط ہوں, لیکن ہم نے جوڑنا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کیوں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے. مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں وجاد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, عمران صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, نور اللہ صاحب بیٹھے ہیں, سعید چودھری صاحب بیٹھے ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو تعصب پھیلاتا ہے, آپ اس کو کیوں, یار یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں. اب نہیں وہ تعصب نہیں پھیلاتے نہیں, یہ یار ٹویٹس پڑھ کے دیکھیں یار, پھر ٹویٹس کا ہم تو اس بیٹھک میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اچھا چلو یار, نہیں ایسے نہیں ہوتا. اچھا یار بات تو ہو رہی تھی وہ جو سندھ ریور سسٹم سے, انڈس ریور سسٹم سے جو نہریں نکلنی ہیں, اور بات چلے گی جناب ذاتیات پہ, نہیں آنی چاہیے. اچھا یہ سمرو صاحب جو ہے, یہ میرے خیال آپ نے صحیح کہا کہ پکوڑے کھائے, اور پکوڑوں کے اوپر اس نے مسالہ بھی تھوڑا سا چھڑکا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ضرورت تو زیادہ ہوگی, ضرورت سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے چلو جو بھی ہے. یہ اب کہہ رہے ہیں جناب 6 نہریں تھیں, 5 انہوں نے وڈرا کر لی, میں اس بریفنگ میں گیا تھا, یہ ان کے کال. اب ان کو اس میں اگر نہر نکل رہی ہے تب بھی اعتراض ہے, اگر 5 وڈرا ہو گئی ہیں وہ کیوں وڈرا کی, یار کمال ہے یار. ایک منٹ بات تو کرنے دیں, مجھے بات تو کرنے دینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 وڈرا کی, یعنی اگر یہ صحیح تھی تو ڈٹے رہتے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نا, وہ ایک نہیں ان کو قبول ہو رہی. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ
दरिया ये इंडस से दरियाए सिंध से नहीं निकल रही, हाँ इंडियन रिवर सिस्टम से निकल रही मैंने है। कहा ना चलो एक जल से बात क्या तो कर लेने दें आप, हाँ। ठीक है ना, जो बात जब आप हाँ, ओके, सही ओके। बात है, जब मैं गलत करूंगा तब आप मुझे कीजिए। ओके ओके अब इंडस मंगला का पानी है। सुन, जब इंडस का नाम गलत आता बयान है, नहीं कर रहे हैं, जब मैंने नहीं इंडस का नाम आ जाता है तो फौरी तौर पर सिंध के साथ मामला जुड़ जाता है हम्म, कि शायद दरियाए सिंध का पानी लिया जा रहा है, कि दरियाए सिंध का पानी तो लिया ही नहीं जा रहा। एक बात, ये पंजाब के हिस्से का जो पानी है मंगला से वो लिया जा रहा है, और जो लिंक कैनाल्स हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, उनमें ज़रा पानी ज़्यादा आएगा, और फिर पंजाब में जो भी है उनका। अब कल बड़ी अच्छी तकरीर की है जो वज़ीर आला हैं मुराद अली सिंध के, मुराद अली शाह साहब, काफ़ी लंबी तवील उनकी 1945 से शुरू हुए थे, जो सिस्टम रिवर सिस्टम है सारा उन्होंने डिस्कस किया। भारत का फिर जो मामला हुआ, फिर वो जो दरियाओं का रौला शला पड़ा, वो सारी चीज़ें, ये जो लिंक कैनाल्स वगैरह और जो इर्सा उर्सा जो भी फार्मूले वगैरह सारे उन्होंने बताए। अब उनके तकरीर में एक जगह भी मुझे ये बात नज़र नहीं आई कि उन्होंने कहा होगा कि ये सिंध का पानी ले रहे हैं, ये उन्होंने भी नहीं कहा। जी मसला कहाँ पे है? फिर मसला कहाँ पे है? उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कहा सिंध का पानी। उन्होंने ये बात की कि खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, माजी का हवाला देके कि शायद ये बाद में एक गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पंजाब वाले जो है ये क्यों खामोश हैं, उनके इस बात में वजन है। वो कहते हैं रावी और दोआबा का इलाका है, यहाँ पाकिस्तान का ज़रखेज़ तरीन इलाका है ये, तो ये जो पानी है ना वहाँ उधर जाना चोलिस्तान की तरफ, ये जो ज़रखेज़ इलाका है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला नहीं उत्थे सी डीएचए बढ़ा दे रहे सुन यार उनकी बात है। नहीं गुजरांवाला डीएचए बढ़ा बहुत बड़ा है। वहाँ का पानी जो है दुनिया का बेहतरीन चावल जिस इलाके में काश्त होता है ना, उत्थे सी डीएचए बढ़ाता, दुनिया का बेहतरीन आम जहां में मुल्तान उत्थे सी डीएचए बढ़ाता। और वो अच्छा, वैसे और सारी वो housing वो वैसे society जो आपकी जो DHA मुल्तान वाला है ना, तो बनी हुई जो हाँ, मुल्तान वाला डीएचए बैरियर टाउन, बैरियर टाउन है, जो इवन छोटी मैं जो जहाँ रहता हूँ मुल्तान वो वाला सोसाइटी ना बैरियर टाउन है ना डीएचए है, हाँ। जो वो भी जो मुल्तान वाला डीएचए है ना, मुल्तान वाला वो वाकईतन आमों का बाग था, हाँ जी, और आला नस्ल के, आला नस्ल के। गुजरांवाला का ठीक है ना, चावल का वो मैं वही तो कह- मुल्तान वाली बात कर। सुखचैन सोसाइटी है लाहौर में, सुखचैन पूरा- सोसाइटी, पूरा आमों का बाग है। बैरियर टाउन, इनका सेंट्रल पंजाब जहाँ पे आपका घर है। यार ये सारी सोसाइटियां जो है जितनी ये भी ज़रई जितनी भी ज़मीन की हाउसिंग सोसाइटियां बनी है ना, सारी आबाद Green जमीन land पे। पे लेकिन ठीक है ना, हाँ, लेकिन रजी साहब की गल ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गई होना थे ते फसला नहीं होनी, पानी जाया होएगा। पानी जाया होएगा। अच्छा चलो, ये देखने वाली बात मेरा है कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पंजाब हुकूमत का केस है। हाँ हाँ ये पंजाब हुकूमत की गलत पॉलिसी है ना। हाँ, बिल्कुल गलत हो सकती है, बिल्कुल गलत हो सकती है। उन इलाकों में क्यों नहीं ये आबादियां बन सकती? ये लाहौर को वहां तक रायवेंद तक हाँ, कसूर दूसरे तक शहर भेजे नवे हुए बसा लो। हैं। छोटे शहर क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ से सब्जियां आती थी, दूध आता था, वो सारा इलाका वहाँ वो आपने खड़ा कर दिया, कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए हुए। सही चोई साहब। जो वाली बात है ना, वो हाँ। केनाल वाली, वो सिंध का केस जो है ना, जो उन्होंने वज़ीर आला ने पेश किया है, मेरे ख्याल में वो सिंध के हकूक और सिंध के पानी का केस ही नहीं है। हाँ वो जो उन्होंने फरमाया है, हाँ ये पंजाब का पानी है, पंजाब इधर को नहीं लेके जा रहा है, इधर को लेके जा रहा है, और कल 6 महीने से ना उन्हें चलावांगे, वो साल भर चलते रहेंगे, थोड़ा जिहा घट पानी हो जाएगा। इस तरह का पंजाब का मनसूबा मैनू ये समझ आई है। ठीक। अच्छा, नहीं एक एतराज ये भी ना करते हैं, और मुझे वो एतराज सुन के थोड़ी सी तकलीफ होती है, सॉरी। ये अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था जो आपने वो केड़ा सी जरा इंडस वाटर ट्रीटी कीता उन्होंने नाल सिंतास मायदा, ठीक है। अब वो कहते हैं जी आपने अपने दरिया बेच दिए, साडा ही कसूर है, इस तरह की गल कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता। तो वो आपके दरिया भी हैं। हाँ अच्छा देखिए, मैं अपना आप इस कोशिश में कामयाब रहे हैं कि मैंने जो उनके 2 पॉइंट्स का जवाब देना था, हाँ। तो आपने मुझे माइक नहीं दिया, तो मुझे वो भूल गए उनके। किवें हो सकता। हाँ भूल गए ना। अच्छा। उन्होंने रवा रवि के अंदर एक तो मेरा ख्याल उन्होंने कह दिया, और दूसरा रवा रवि के अंदर आपने भुला दिया। ले भाई, सईचो साहब ने बात की है ना, मैं थोड़ा सा अगर वजाहत साहब से पहले मुख्तसरन उसमें अच्छा। देखिए, ये समझने की ज़रूरत ये है कि ये है इंडस वाटर सिस्टम। हाँ अच्छा, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये सिर्फ दरिया नहीं है, ये एक आपकी तहजीब भी, आपकी माहौलियात भी है, ये पूरी की पूरी आपकी जिंदगी है। मैं सिंध और पंजाब से हट के बात कर आ रहा गया? हूं, ठीक चलो है, बस, मैं सिंध और पंजाब से हट के बात कर रहा हूं। जो चोई साहब ने कहा ना कि सिंध का पानी, बात
کوئی یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ دریا سندھ کا پانی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ 5 لنک کینالز جو ہیں ان کو آپ اپ گریڈ کر کے ری ماڈل کر کے کسی کا 4000 کیوسک, کسی کا 3000 کیوسک, کسی کا 5000 کیوسک پانی منگلا کمانڈ سے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, منگلا کمانڈ سے لیتے ہیں. تو پھر منگلا کمانڈ کا پانی جو چلا گیا ادھر, تو پھر آپ کریں گے کیا کہ آپ چشمہ جہلم لنک دوبارہ وہیں آئیں گے کہ آپ کو 15-20 ہزار کیوسک کا جو پانی آپ ادھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں وہ پانی آپ نے لینا ہے چشمہ جہلم لنک کینال سے. تو اس سے ہوگا یہ کہ دریائے سندھ کا جو وہ لو ہو جائے گی فلوز. فرض کر لو کہ سندھ کے اس ٹائم پہ 30,000 کیوسک پانی سندھ کی ضرورت ہے, اور وہ بے شک تونسا سے 30,000 بھی چھوڑے جائیں, لیکن کیونکہ دریا میں اتنا فلو نہیں ہے کہ پش اپ کر سکے, تو پانی تو سکا گڈو تک نہیں جاتا. ٹھیک ہے, بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ صرف پانی کا شیئر کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری چیز, ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی, اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا, ہم نے انڈیا کو دریا دے دیے جس بھی حالت میں دی, اچھا کیا برا کیا, چھوڑ دیتے اس معاملے کو. ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا کہ جو دریا جو مشترکہ ہیں یعنی جو پاکستان میں آتے ہیں ان پہ وہ جو بھی پروجیکٹ بنائیں گے وہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں بنائیں گے. سر جی یہی سارا کچھ ہم پاکستان کے درمیان, پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی معاہدہ ہے. سندھ کا پانی لیا جا رہا ہے نہیں لیا جا رہا, یہ بحث ہم بعد میں کر لیں گے. میں فگرز کے ساتھ ثابت کروں گا کہ دریائے سندھ پر کتنا خطرناک اثر پڑے گا اس کا, اور اس سے زیادہ پنجاب پر پڑے گا. میں آپ کو اپنا آف دی ریکارڈ گپ شپ جو آف کیمرہ گپ شپ میں کہتا رہا ہوں کہ تو پنجاب کا کیس ہے, پنجاب کو لڑنا چاہیے. اور پنجاب کا کیس اس طرح بھی ہے کہ جو چھوٹا زمیندار ہے اس کا پانی کارپوریٹ سیکٹر کو دیا جائے گا. آپ آنکھیں کھولیں, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سندھ کو چھوڑ دیں, آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ جو پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو دستیاب پانی ہے, وہ پانی اگر گجرانوالا کے چھوٹے زمیندار کو چاہیے ہوگا, منڈی بہاؤدین کے چھوٹے زمیندار کو چاہیے ہوگا, اس کو نہیں ملے گا کیونکہ کسی بڑے سرمایہ دار نے, میں نام نہیں لے رہا, کسی بڑے سرمایہ دار نے 10 ارب روپے انویسٹ کیے ہیں چولستان میں. اس نے یہ کمٹمنٹ لیا کہ مجھے سارا سال پانی ملے, یہ اس کی کمٹمنٹ ہے. دوسری چیز جو رضی صاحب نے بات کی تھی 4 ماہ, سر 3 ماہ تو ٹوٹل فلڈ کا پانی ہوتا ہے بہت لو, یعنی 1 مہینہ پورا دریا جو ہے تیزی سے بہتے ہیں, اس کے بعد دریا نیچے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم 4 مہینے اپریل مئی جون, نہیں میں گزارش کر لوں, نہیں مطلب آپ میرے سے جو غلط بات منسوب کرتے گئے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ نے کہا رضی صاحب نے کہا 4 ماہ. نہیں 4 ماہ فلڈ کا پانی, 2 ماہ پنجاب کا. آپ نے کہا ہاں میں بات پوری کر رہا ہوں. نہیں جون جولائی اگست سپتمبر یہ 4 ماہ. میں گزارش تو کر لوں, میں وہ 6 ماہ پورے گنوا رہا ہوں, میں پورے 6, آپ نے کہا 6 ماہ فلڈ کا پانی, 1 مہینہ پہلے نہیں میں نے کہا 4 ماہ فلڈ کا پانی. میں وہی ادھر سر, میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں رضی صاحب نے کہا 6 ماہ, جس میں یار اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہے. اوہو, میں آپ کو آپ کی بات آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسی بات پہ آ رہا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیکنڈ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھوڑا بات کنفیوز نہ کریں. 1 مہینہ بھی نہیں چلا سر میں گزارش کر رہا ہوں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ٹوٹل 6 مہینے ہیں, 4 مہینے فلڈ کا پانی اور 2 مہینے پنجاب کا پانی, پنجاب اپنے شیئر سے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 3 مہینے 2 مہینے بھی فلڈ کا پانی نہیں ہوتا. اگر فرض کر لیں کہ ششماہی نہر ہے, تب بھی اگر جس سال فلڈ نہیں آتا تو کیا کریں گے, اور فلڈ ہمارے پاس اب 10 سال کے بعد بھی نہیں آ رہا, ہمارا فلڈ کا سرکل بہت برا ہو گیا ہوا ہے. دوسری چیز کہ منگلا پنجاب کا نہیں ہے, تربیلا سندھ کا نہیں ہے, یہ دونوں کمانڈ فیڈرل پول میں آتی ہیں. 104 ملین ایکڑ فٹ یا کچھ اتنا پانی ہوتا ہے جو تقسیم ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو قوم کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ منگلا پنجاب کا 100% اور تربیلا سے سندھ والے پانی لیں, تو پھر تو سندھ والوں کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جا کے منگلا سے لیں, ہمارے دریا سے پانی نہ لیں. سندھ نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ پنجاب تربیلا سے نہ لے. سندھ نے یہ ایک ضرور کہا ہے کہ جب ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے, کیونکہ سندھ کا فصل ارلی ہوتا ہے, جب ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے تو پنجاب جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ منگلا کمانڈ سے پوری کرے, ہمیں تربیلا سے دیا جائے. یہ ضرور ہمارا تنازع رہا ہے پنجاب کا اور سندھ کا, یعنی دونوں صوبوں کا. لیکن فگر جو ہے, اعداد و شمار جو ہیں, وہ میں نے بھی دیکھا 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی عالمی ماہرین نے کہا ہے. جو میں نے کہا نا, میں تھوڑا سا کنفیوز تھا, پھر میں نے فگر نکالا, 8.6 ملین ایکڑ فٹ عالمی ماہرین کا ہے. تو یہ ذرا فگرز ہیں, اور اس میں میں کب کہوں گا کہ چولستان آباد نہ ہو. چلیں نہیں یار, بھول جائیں گے. بھائی جان بات یہ ہے, ہاں سر غصے نہیں آنا, 150 سال کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجیے انڈس واٹر سسٹم کے پورے سسٹم کا. 2000 سے 0 سے لے کے 5 تک خشک سالی ہوتی ہے,
5 से लेकर 10 तक सैलाब आते हैं। 5 दिहाइयां मैंने शऊर की जिंदगी गुजारी है इस मुल्क में, मैंने देखा है अपनी आंखों से। डेटा तो मुझे बाद में आगे पता चला ना। ये जो है ना लोग, जब वो 0 से लेके 5 तक खुश्क साली होती है और पूरे पाकिस्तान में होती है, वो उसकी तस्वीरें दिखा के देखें जी ये क्या हो रहा है, देखें जी ये क्या हो रहा है। ये जो सिंधु नदी जो है, मुझे तो वैसे ही गाली लगती है। अबासीन को आप नदी कह रहे हैं, सिंधु नदी खुशक हो गई। वो सारा प्रोपेगेंडा जो होता है वो बिक रहा होता है। और 6 से लेके 10 तक जब सैलाब आते हैं, और सैलाब जब भी आया है आप देखिएगा लास्ट ऑफ द उसमें आया है, तो करेक्शन कर ली गया इस बात की कि दरिया सिंध का एक सर्कल है, वो नीचे भी जाता है, वो ऊपर भी आता है। तो एवरेज पूरे 10 साल की ली जाएगी, ठीक है ना। वो उसको नहीं ली जाएगी, वो जो मतलब कि जिस साल में वहां खुश्क साली थी, और उसको भी नहीं ली जाएगी जिस साल में सैलाब आया था, ठीक है ना। पूरे 10 साल की आप एवरेज निकालेंगे। पहली तो बात ये हो गई, मैंने कहा कि इस बात की मैं करेक्शन कर दूं, दूसरी गल फिर मैं भूल गया। चलो इधर सर। हाँ जी। पाकिस्तान हालिया तारीख का एक बड़ा मुनफरिद मुल्क है, क्योंकि 2 मुसलसल नस्लों ने इसका जोग्राफिया बदलते देखा। जो हमारी पेरेंटल जनरेशन थी, जोग्राफिया बदला था, लकीरें बदली थी। और जब हम लोग, कम से कम मैं और रजी भाई, जब हम 6 और 7 वर्ष के थे, तो हमने इस मुल्क का जोग्राफिया बदलते देखा। उसमें एक बड़ी अहम बात थी। आप भाई फिगर्स की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये भी अपनी बात साबित कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। डाटा बहुत मैनिपुलेट किया जाता है। हाँ, होता। अहम बात जो होती है ना वफाक में, वो सियासी अकोमोडेशन होती है। हाँ। हमने बंगाली भाइयों के लैंग्वेज के साथ जज्बाती रिश्ते को नहीं समझा था, और हमने उसका नुकसान उठाया। हम बहुत कुछ कह सकते थे, हम बहुत फिगर दे सकते थे कि 47 में ईस्ट पाकिस्तान की मुआशी हालत क्या थी और 71 में क्या थी, पर कैपिटा कितनी बड़ी थी। ये ठीक है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पर कैपिटा का फर्क था, लेकिन अखराजात का सबसे जो अहम बात थी ना भाई इमरान साहब को पता वो क्या थी, कि सियासी अख्तियार का मरकज़ वेस्ट पाकिस्तान था। इसने दिलों में वो फासला पैदा किया जो पाकिस्तान के 2 रख्त होने पे ख़त्म हुआ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पंजाबी भी हूँ, थोड़ा सा सिंधी भी हूँ। मैं ये समझता हूँ, मैंने कालाबाग डैम वाला इशू, जब ये 85-86 की बात है, सेंटीमेंट्स जो होते हैं ना पॉपुलर, आम रेडी पे बैठा हुआ बंदा जो है ना वो फिगर्स नहीं देखता, फिगर्स नहीं डाटा पे नहीं जाता। ये पॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी है, उस वक्त मेरे कानून ने जो सुना हुआ था वो था काला बाग ना खपे। याद है सुन, ये 86-87 ही था ना। आज हम 2025 में बैठे हैं। इस बीच में वो ज़ियाउल हक का ज़माना भी आया था, मुशर्रफ का ज़माना भी आया था, काला बाग नहीं बन पाया। पाकिस्तान आज भी एक बहुत नाजुक फेडरेशन है, जिसके पास बंदरगाह है। पन्नू आकल बन गई थी, वैसे पन्नू आकल बन गई थी, वो भी आपका काला बाग नहीं बन पाया। दोनों एक ही वक्त में एक ही इशू थे। इशू एक नहीं था, इशू एक नहीं था। वहां पे छौनी बनानी थी डर की, उसके डर की, उसके घोड़की के साथ पन्नू आकल वहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि वो क्या इशू क्या था। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टेक्नोक्रेट होते हैं, ये मामलात उनके बस में होते। तो गुलाम फारूक और गुलाम इसाक खान बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे। ये बुनियादी तौर पे इशू सियासी है। और जो मुहतरम सदर साहब ने बात की है, मेरी राय में वो पाकिस्तान के मुफाद में है। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसको सियासी लोगों को बैठ के इस अफहाम व तफहीम के साथ इस पे बात करनी चाहिए कि यार हमने पाकिस्तान को एक रखना है।
जिसके पास पहाड़ हैं, जहाँ से दरिया निकलता है वो और इकाई है, जिसमें से गुजरता है वो और इकाई है, जहाँ टेल एंड है वो और इकाई है। और मैं बहुत एहतराम के साथ अपने भाई दरिया से निकलता वैसे कितों तिब्बत बहुत दूर से तो वो कह देन के बस ही नहीं जान देना बना सकते हैं ना, डैम बड़ी कोशिश की उन्होंने वहाँ से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, हाँ लैंड उसके ऊपर तो वो बना रहा है टोपोग्राफी के डैम बना रहा है। टोपोग्राफी के अपने इश्यूज हाँ। होते हैं, जैसे दरिया रावी पे हम यहाँ पे लाहौर में डैम नहीं बना सकते। हाँ एक बात पे मुझे अपने भाई रिजवान से मामूली सा इख्तलाफ है इख्तलाफ हुआ जब इन्होंने ये बात कही ना कि बात इतनी तल्ख थी कि वो मुझे कह दे भूल गए। क्या नहीं नहीं याद तेरे ने मेरे कान च कह दे एक तो जो आपका कान है ना, जब उन्होंने इस बात पे इतराज़ किया ना कि पंजाब ने अपने हिस्से के वसाइल का कुछ हिस्सा बलूचिस्तान को दे दिया, हाँ यकीन कीजिए वो पंजाबी सियासतदानों ने बहुत जो रेयर तदब्बर होता है ना उसका इजहार किया था। हाँ सर मुझे आप भी ये बात नोट कर लीजिए, मुझे इस पे देने पे कोई इतराज नहीं था और ना है और ना होगा, लेकिन वो पैसा उस मकसद में सर्फ ही नहीं हुआ जिसके लिए दिया गया। आम बलोची के आम बलोच की जिंदगी के ऊपर उसका एक आने का फर्क नहीं पड़ा। मैं आपसे हाँ ये बात ठीक है करप्शन की रेशो बढ़ गई। वो एक ठीक है, देखिए असूल तो वो था ना, मैं तो असूल की बात कर रहा था, ग्राउंड पे क्या हुआ है वो बिल्कुल और बात। और मैं आपसे एक बात और अर्ज करूं, ये जो हम जब बलूचिस्तान की बात आती है, जब से हम लोगों ने वो संभाला है, हमें ये बताया जाता है कि जी सरदार जो है वो नहीं होने देता है। 300 प्लस सरदार हैं जिनमें से बेशतर जो है वो गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं करते हैं, रहते इस्लामाबाद में 3-4 और बाकी अगर कराची में रहते या हैं, कराची में कराची में रहते हैं, कराची में भी रहते कराची में रहते हैं, बाकी कुछ स्विट्जरलैंड में भी रहते हैं। हैं हाँ जी ना वो तो बहुत आला लेविस के जगह नाम पे जो उनको अमाउंट मिलती है उससे स्विट्जरलैंड में लहर आती है। सिर्फ लेविस के नाम पे नहीं मिलती, मादनी वसाइल के नाम पे भी मिलती है, गैस के नाम पे भी मिलती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि सिर्फ सरदार का नाम जब हम लेते हैं तो बलोच कॉमन मैन स्ट्रीट को जो मैसेज आता है वो कुछ और जाता है। सही क्योंकि ये आर्गूमेंट घड़ा फौजी हुकूमतों के ज़माने में गया था, वो जो गिरा होती है ना 100 गज की रस्सी पे, पता वो क्या है, वफाक के अंदर इफ्तराक अमीयतें पैदा करते हैं। अच्छा इसमें एक मैं गुजारिश ये दो बेचारे रह गए मैं तुझे गल करनी एक गुजारिश सर कर करनी भाई कुछ नहीं करना, बात हाँ। ये है हाँ। बात ये है कि अपना इमरान शफकत वो जो गुफ्तगू मसूफ ने हवाला दिया है हाँ मेरे सुमरो भाई साहब ने, हाँ और इसके ऊपर तलखी का इजहार किया है। आपको याद हो कि आपने तवज्जो दिलाई थी इस मौजू के ऊपर, मैंने इनसे बकायदा माजरत की थी, ये इनको याद नहीं होगा। नहीं यार आपने मुझे तवज्जो दिलाई थी नमक खादा कि है, आपने नमक ये क्यों कहा है, मैंने कहा मैं इनसे माजरत कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल मुझे और याद है। इन्होंने मेरी माजरत कबूल करने से इनकार किया था, मुझे गले लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये रवा रवी में कह गए, ठीक है। मैंने उसके बाद सीखा, आदमी जिंदगी के तमाम लम्हात में सीखता है बिल्कुल। और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये आपने गलत किया है, तो मैंने उस गलती पे माजरत भी की गौहर भट्ट ने भी किया और शर्मिंदगी का इजहार भी किया। हाँ। और मैंने उसके बाद आप देखेंगे मैंने कभी भी यहाँ की कोई बात अपने व्लॉग के अंदर नहीं डिस्कस नहीं की। ठीक है, ठीक देखिए मुझे एक फोरम के ऊपर गाली मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, मेरी कौमियत को मिल रही। मैंने जवाब में पलट के ये कहा है अगर आपको मुझसे इख्तलाफ है वहां पे आके करें। ये जो बैठक है हमारी, यहाँ पे कोई बात नहीं हुई इस तरह नहीं होनी तो वो करना इंतहाई गैर मुनासिब है। मैं एहतजाज करता हूँ इसके ऊपर, मैं भी एहतजाज करता हूं। ठीक है हाँ, ठीक नहीं तुसी एहतजाज साडा नोट करो। अच्छा, मैं कर लिया हाँ सर छोटी सी गुजारिश करनी है, इस पर थोड़ी सी रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ मैं इमदाद भाई से कि वो तुम छेड़े ना 90 ओ सर अल्लाह दी कसम नहीं ठीक मैं है। पागल हाँ उन्होंने नमक खाना है। अच्छा। सर उन्होंने डाल पर अरसा गुजारा नहीं पता ਅਸੀਂ अच्छा, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ इमदाद भाई नमक ये 91 का जो अकॉर्ड है 37% है ना पंजाब का हिस्सा मेरा ख्याल है 37 जो है इक्वल है ना दोनों का, सिंध का और पंजाब का 12 को भी मुझे हाँ, इक्वल है इक्वल है इक्वल 14% ये जितना भी है बलूचिस्तान का और 12% केपी अच्छा का। मंगला 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 से सीधा। मंगला से टोटल जो पानी है वो पंजाब को मिलता है। नहीं सर
अभी आपने कहा था नहीं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये तस्वुर किया तसव्वुर। जाता है। तसव्वुर कभी सारा- और पंजाब सारा ने पंजाब पंजाब ने ही- पंजाब ने कभी अपने हिस्से से ज्यादा पानी लिया है? क्योंकि मेरे पास वो फिगर नहीं है ना नहीं। सर। गुजारिश सिर्फ चश्मा जेलम लिंक कनाल साल में कितने दिन चलती है? मैंने कुछ और बात करनी है। मैंने सिर्फ उनसे ये ਉਹਨੂੰ ਨਾ जब ਪੁੱਛ से बनी है, जब ਉਹਨੂੰ से ਨਾ बनी है, ਪੁੱਛ अब ਆਪਣੀ सिर्फ ਗੱਲ कितने ਕਰ दिन चली है? अच्छा, गुजारिश ये है कि अब शहरों में आबादी बन गई, ਹੂੰ लाहौर, कसूर और ये बाकी जो इजला है, उकाड़ा। अब क्या किया जाए जनाब? आबादियाँ गिरा दी जाएं, यहाँ से लोगों को। सर सुन दें, क्या किया जाए? बस मेरा ख्याल मतलब है ये है कि हमें मुझे हमें ये जरूरत याद पड़ता है, जरूरत है। सुने जरा, मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर वो जो हुकूमत कोई एफर्ट किया करती थी वो आखिरी उस दौर में बस हुई उस है। दौर में हुई है। उस तो बाद नहीं हुई, उन्होंने कहा जो जो दिल करता करी जो और सर वो और नहीं पाई हो। और जितना जितना दिल का हाँ वही ना। बड़े अच्छे सवाल है। मैं हाँ। आपको- यार वो नहीं, मैं इस तरह नहीं नहीं, है कि नहीं, काम नहीं, लंबाई। serious, मैं गुजारिश यार, क्यों सर सवाल? हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। ओके ठीक है है ठीक है। अब अगर हम किसी भी साइड पे, मैं ये नहीं कहता चूलिस्तान, अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, अगर तो पंजाब अपने हिस्से से ये पानी यूटिलाइज करेगा नहीं तो मेरा ख्याल इस पे इतराज नहीं होना चाहिए। और सिंध जहां में तक भी हो मामला है सकता ना, है जहां काम तक मेरा मामला था है कि हमारे सिंधी भाइयों का इतराज है तो बैठ के मसला हल किया जा सकता है। हाँ सदर में बैठ जाए। ठीक है बैठे। ये तरीकाकार नहीं है कि आप उनको दबाएं ना, आप बैठे इस मसले का हल निकाल लें। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकार वो भी नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि हमने ज़ाहिर है जनाब सर्वाइव तो करना है ना इस दुनिया में। हाँ और अगर हमारी ज़रूरी ज़मीन जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ खा गई, DHA खा गया या बैरिया टाउन खा गया, जो भी खा गया। ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ यार, फौजी। बड़ी मुश्किल से तो इजाजत अच्छा, मिली, मैं- बैरिया टाउन का नाम लेने की। ਹਾਂ नहीं तो सर जहाँ पे DHA का नाम ले कुछ सकते हो हो, रहा बैरिया का है, नाम मेरा ले। ख्याल है कि उसको बैरिया होने का दें। हाँ। जहाँ पे कुछ हो रहा है खुदा के लिए उसको होने दें। 4000 क्यूसिक जो है वो कोई इतना बड़ा पानी नहीं है। दूजी मैनू गल सर, याद मैं आई। पंजवीं गल जी। 2018 में मैं एक अखबार का एडिटर था, मेरे पास 20 सफ़े का सप्लीमेंट आया सिंध हुकूमत का, जिसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि दीवार तामीर की जाएगी समंदर के किनारे पानी को से बचाने के लिए सिंध को। ठीक है। और 2018 से आज हम 7 साल के बाद दोबारा 25 में बैठे हुए हैं। मतलब कि इसका मतलब ये था कि पानी बहाए बगैर भी वो जो समंदर चढ़ रहा है समुद्र को रोका जा सकता बचाया जा सकता है ना। मौजूद तो है ना आपके पास, मुंबई में रोका रिसोर्सेज भी रहे, आपको मुंबई में रोका हुआ है ना। उस दीवार के ऊपर बहुत सारी हीरोइनों ने क्या हो गया? गाने भी गाए हुए क्या, हैं। मैं तो बताता इसलिए भाई हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस दीवार के साथ क्या किया आप। मैं गुजारिश करता हूँ दोनों तीनों सवालों का मुख्तसर। दीवार वाला सर, या छेती दीवार कराची में भी है, वहां जाके बैठते रहते हैं। दीवार सी इंट्रूजन नहीं रोकती, दीवार मैंग्रोव्स के जंगलात को बढ़ने से नहीं रोकती। आप इस वक्त माहौलियात का बदतरीन शिकार है। दीवार को आप ये कर सकते हैं कि समंदर का पानी जमीन के ऊपर नहीं आएगा, नीचे से जाएगा ना, दलदल बनाएगा वो, तो लिहाजा वो जो माहौलियात को है वो तबाह कर सकता है। दीवार बना के अब कराची में आपने क्या किया है? कराची में आपने वो DHA के 8-10 4-5 फेजेस बना दिए। वो रिक्लेम किया समंदर रिक्लेम किया। यार जरदारी साहब की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रिक्लेम करके वहां पे बनाई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि रिक्लेम कर सकते हैं आप समंदर को पानी को ऊपर आने से रोक सकते हैं, लहर को रोक सकते हैं, सी इंट्रोजन नहीं रोक सकते। ये जो अगर सिंध हुकूमत ने किया था ना, इसके लिए उससे बड़ी कोई जाहिल हुकूमत नहीं थी जिन्होंने किया था। तो बहुत जहालत थी। जो आपकी बात है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए ये बैठ के हल होने वाला मसला है, मैं कतन नहीं कह रहा। मैंने आखिर में यही कहा कि यार होना चाहिए। एक और चीज़ मैं सब दोस्तों के सामने रखना चाह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे रजी साहब के लिए। सर माजरत, मैं ज़रा बहुत ज़्यादा शाउट कर गया था। नहीं जफी पानी ओके, अच्छा शराब पावांगे। अच्छा बात सुने, नहीं पानी नहीं पानी पे। अच्छा पानी पे। अच्छा अब एक और चीज, अब आखिरी चीज मेरा भरा मेरी तरफ से आखिरी चीज। ये हर चौथे फिक्रे ते कह रहे होंदा मैं घर छੱਡ के चले आ। तो मेरी कार चढ़ के नहीं जा वो मैं नहीं, वैसे ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ शायद, वो नहीं जा रहे। अच्छा आखिरी बात, अच्छा हाँ ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, आगे समंदर है। समंदर है। अच्छा दलदल भी है, समंदर में गुजारा हो जाता है, दलदल में नहीं होता। सर आखिरी बात, दलदल में तो है। सिर्फ उस सेंटीमेंट को समझने की जरूरत है। सिंध इस वक्त, रजी साहब मुझे अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करेंगे, सिंध इस वक्त सुई गैस जो है ज़्यादा पैदा करता है। पेट्रोल की जो सबसे ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन है वो सिंध से है। लोग उस पर क्यों नहीं सड़कों पर आते? थर की कोयले की बिजली पैदा होती है, नेशनल ग्रिड में जाती है,
फैसलाबाद में जलती है, हमें खुशी होती है, कोई उस पर चीख पुकार नहीं कर रहा। जहाँ जिंदगी और मौत का और माहौलियात का मसला होता है ना, वो लोग की जो वजह साहब ने बात की ना, कुछ लोगों के जज्बात होते हैं, वो यूनिलेटरली अगर आप फैसले इम्पोज करेंगे वो नहीं होगा, आप बैठ के कर लें यार, आपने जो मनसूबा बनाना है। आपको फायदा हो रहा है ना भाई, किसमें? ये गैस जो बन रही है थर की, उसका सूबे को रॉयल्टी मिल रही है ना। वो सर इतनी नहीं मिल रही ना सूबे में, जो सूबे में मुराद अली शाह कई बार लिख चुके हैं कि यार वो बिजली हमें लोकल इस्तेमाल करने थे, हमारे पास यहाँ पर हमने सन्नतें लगानी है, वो एक अलग। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि अगर लोग पागल होते तो किसी भी इशू को उठाकर सड़कों पे आ जाते। यानी सिंधी जाहिल अगर होते अगर वो होते हाँ जी सर, पानी पे आए ना। पानी का मसले बड़ी डिटेल से दोनों पार्टियों ने उस पर आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं। उसमें सिर्फ इतना सा मसला है, देखें ये सिंध और पंजाब का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। हाँ। अगर पाकिस्तान पंजाब में ज़्यादा वो ज़राअत का पोटेंशियल है तो वो पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल होती है। अगर सिंध में कहीं बिजली बन रही है या पेट्रोल निकल रहा है या गैस आ रही है, वो भी पूरे मुल्क में इस्तेमाल हो रही होगी। ये मिलजुल के, और इस वक्त लकीली दोनों पार्टियाँ जिस तरह मिलजुल के चल रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो ये दोनों अगर इसी तरह से मिलकर आगे चलें, और जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पे वो कहते हैं, अगर CCI पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे कहते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, अगर वो इकट्ठे बैठ कर डिसीजन कर लेते हैं, उसमें कुछ उन्हें फेस सेविंग मिल जाती है। पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल इश्यूज हैं वहाँ पे। जब वो जुल्फकार जूनियर अगर जुलूस निकाल रहा है और वो कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, अगर सिंध कौम परस्त तंजीमें कर रही हैं, तो आप एक बड़ी पार्टी जो वफाक के साथ है, जिनके हम बार बार बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे की बात की, और इस सारे फेज में पिछले एक साल हो गया इस हुकूमत को, कहीं भी बड़े लोगों ने बातें की पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पार्टी इन हुकूमत के साथ खड़ी है और उनके साथ चलते हैं। कोई मसाइल नहीं है, वो उन्होंने मिलके चलना है, तो वो इस मसले को भी अच्छे तरीके से बैठकर इशू को रिजॉल्व कर लें। और ये माहौलियात का मसला है, हमारे ज़राअत का मसला है, हमारे लिए मसाइल आएंगे मुस्तकबिल में, हमारी जो है फसलों के मसाइल आएंगे, हमें गंदम का एक बड़ा मसला फेस करना पड़ सकता है अगले 1-2 साल में। सर भुख बड़ी आएगी, ठीक है, जिस रेशो से आबादी बढ़ रही है, साहब जो आपने जिक्र किया, जिस रेशो से आबादी बढ़ रही है, हमारे वसाइल उस तरह से नहीं बढ़, या उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे। हाँ, ये जो ग्रीन पाकिस्तान की बात हो रही है, उसमें रिजर्वेशंस जो है वो भी गलत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि आम किसान से निकल के वो कॉर्पोरेट कल्चर चला जाएगा, एक साइड पे मुमकिन है कि अगर जब फसल ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे अल्टीमेटली वो पूरे मुल्क में लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, कल्चर के बाद कब तक रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, अच्छा जिसके पास भी आना है, लेकिन जो उसमें रिजर्वेशन है वो भी गलत नहीं है, उसका भी हल वही है कि ये दो बड़ी सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं और जिनके हाथ में बहुत कुछ है, आज जो हालात ऐसे हैं कि कोई भी उनको जबरदस्ती उनसे काम नहीं ले सकता, उन्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और वो फैसले जो कहीं एक जगह पर हुए हैं वो मुल्क के मुफाद में करें। ये जो इन्होंने जिसका जिक्र किया ना, इन्हें जो ब्रीफ करने वाले थे, बाई चांस मेरी भी एक जगह उनसे मुलाकात हो गई, तो वहां यही क्वेश्चन हो रहा था कि यार आप पॉलिटिकल पार्टीज को बैठते क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा बैठ जाए, हमें क्या एतराज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए, बैठे और इस मसले को हल करें। बिल्कुल ठीक हो गया। और आखिरी जो है ये जो मुहूर्त है आखिर में, वो है कि रिजवान रज़ी साहब और इमदाद सुमर साहब जफ्फी डालेंगे, जादू की जफ्फी डालेंगे, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। अल्ताफ भाई का मुतालबा है, नहीं अल्ताफ सर की लड़ाई वाला है। एक पप्पी इधर एक, ओए फ्रेंच किस ना कराना मरो यार जी। अब अमेरिका से वापसी के बाद आपसे मुलाकात होगी बैठक में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।